وہ ہے گرمی کا موسم اور اس کے آداب، یا جو سمر سیزن اور اس کے اندر ہم کو کن چیزوں کی احتیاط کرنا ہے، یا گرمی کا موسم اس کے جو ہے آداب اور اس کے مسائل. یہ بہت ساری باتیں ریلیٹڈ ٹو جو ہے سمر سیزن ہم دیکھیں گے. اسلام کیا ہم کو گائیڈ کرتا ہے، ایسی کچھ مختصر سی باتیں انشاءاللہ اس میں رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا. ایک مومن کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر نعمت کا فائدہ اٹھاتا ہے. اللہ رب العزت کی مختلف نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں میں سے یاد رکھیے جو موسم ہے الگ الگ جو آتے ہیں، سردی، گرمی، بارش، اور ہمارے پاس ہمارے ملک میں یہ آتے ہیں، دیگر ممالک میں اور بھی موسم آتے ہیں یاد رکھیے. اس کے علاوہ یہ کبھی کبھار یہ موسم نہیں ہوتے، کچھ اور موسم ہوتے ہیں. جیسے عرب کے علاقے میں آپ لیں گے سردی اور گرمی ہوتا ہے، کبھی کبھار بارش ہو جاتی ہے. اسی طرح وہ علاقے جہاں برف ہوتی ہے یاد رکھیے وہ سردی ہوتا ہے، اور آٹم ہوتا ہے، مطلب ایک چھوٹا سا موسم ہوتا ہے، پتجھڑ بولیں گے، خالی بہت مختصر ہوتا ہے، جس میں لوگ تھوڑے گرم کپڑے نکال لیتے ہیں، تھوڑا سمندر کے کنارے جاتے ہیں، ورنہ سردی میجر ہوتی ہے. لیکن ہم جس علاقے میں رہتے دنیا کی یاد رکھیے یہ ان چند علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے جہاں 3 موسم برابر چلتے ہیں سال بھر. مطلب اتنا ایگزیکٹ ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو طے کیا 4 مہینے 4 مہینے اور 4 مہینے، ہے نا. بالکل ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، خاص طور سے اورنگ آباد کا جو شہر ہے سینٹرل مہاراشٹر میں آتا ہے ہمارا، اور اس کے اطراف کے جو علاقے ہیں بالکل 3 موسم ہوتے ہیں، اور بالکل ایک دم سیزن ایسے ہوتے ہیں کہ جون، جولائی، اگست، سپٹمبر بارش، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری سردی، فروری، مارچ، اپریل اور مئی یہ ہوتا ہے گرمی. پھر اس کے بعد تو سیزن 4 مہینے کے الحمدللہ سیزن ہوتے ہیں. تو یہ سیزن جو ہوتے ہیں یہ بھی اللہ رب العزت کی نعمت ہے، یہ آتے اور جاتے رہتے ہیں. ایک مومن کا کام ہے کہ وہ ہر چیز کا، ہر نعمت کا فائدہ اٹھاتا ہے، ان سیزنز کا بھی بہرحال وہ فائدہ اٹھائے. ایسا نہ ہو کہ ہم سیزنز کو یا ان کے جو فائدے ہوتے ہیں دن کے چھوٹے اور بڑے ہونے میں، سردی اور گرمی کے ہونے میں، ہم جو اس سے جو ہے جس کو ہم کہیں گے پریشان ہوں، بلکہ ہم لوگ ان نعمتوں کا فائدہ اٹھائیں. اور ایسا نہ ہو کہ ان نعمتوں کو ہم ضائع کریں اور بعد میں پچھتاتے رہے زندگی بھر کہ کاش کی ان نعمتوں کا جو وقت کی شکل میں ملا تھا، سردی، گرمی اور الگ الگ موسم میں آ رہا تھا، ہم لوگوں نے اس کا صحیح فائدہ نہیں اٹھایا اور آج ہم جو ہے اس کے تعلق سے پریشان ہیں. تو بہرحال تو اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، اور ہر نعمت کے تعلق سے اس نعمت کا بھی ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمارے علاقے میں چونکہ 3 موسم ہوتے ہیں تو ہم لوگ 3 موسم پہ انشاءاللہ اس بات کریں گے. آج کی جو کڑی ہوں گی وہ جو ہے گرمی پر ہوں گی، اگلی کڑی جو ہے سردی پر، اس کے بعد انشاءاللہ ہم بارش کے موسم پہ بھی چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. اب آئیے گرمی کا موسم کیوں آتا ہے وہاں سے ہم بات کو شروع کرتے ہیں. گرمی کا موسم کیوں آتا ہے اس تعلق سے ایک مشہور روایت ہے جو صحیح بخاری کی روایت ہے، اور اس روایت کے الفاظ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ جہنم نے اپنے رب کے حضور میں شکایت کی اور کہا کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا جاتا ہے، میرا بعض حصے کو کھا لیتا ہے. مطلب جہنم کی جو آگ ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ آگ کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا جاتا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جہنم آگ ہے مکمل طور سے، ہر سزا آگ میں دی جا رہی ہے، لیکن آگ بھی الگ الگ قسم کی اس میں، مطلب کچھ گرم ہے، کچھ اور گرم ہے، کچھ اس سے اور گرم ہے، جو اس سے خطرناک ہے اور اس سے خطرناک ہے، تو الگ الگ قسم. اور جہنم کی آگ کے تعلق سے ہم جانتے ہیں وہ اتنی زیادہ شدید ہے کہ وہ کلر لیس ہے، اسموک والی ہے لیکن کلر لیس ہے. آگ وہ کالی ہو گئی. مطلب آگ کے ٹائپس ہوتے ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں نا آگ ہوتی ہے تو آپ دیکھیے جب آگ آپ جلاتے ہیں تو سب سے لائٹ کلر کی جو آگ ہوتی ہے وہ بلو ہوتی ہے ایک دم. جس کو اگر آپ کو نمونہ دیکھنا ہے تو آپ کی گیس جب آپ چلاتے ہیں تو گیس کے سٹوو میں جب چلتا ہے تو اس کے سب سے باٹم میں جو ہے جو آگ جلتی ہے وہ بلو ہوتی ہے. بلو سے تھوڑا اوپر آئیں گے تو وہ ریڈش ہوتی ہے، ریڈ سے تھوڑا اوپر آئیں گے تو اورنج ہو جاتی ہے. اور وہ آگ جو آپ تندوروں میں لگاتے ہیں وہ اورنج ہوتی ہے ڈائریکٹ، اس میں بلو نیس نہیں رہتی ہے. تو بلو ہلکی ہوتی ہے، ریڈ اس سے زیادہ بھاری ہوتی ہے. لاوا کے اندر اور جو آگ تیز ہو جاتی ہے وہ اورنج ہوتی ہے. تو جہنم کی آگ اتنی تپش والی ہے کہ اس نے کلر لیس ہو گئی، ہو کالی ہو گئی. تو اس نے کہا کہ اللہ میرا ایک حصہ دوسرے سے وہ کھا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے 2 سانسیں لینے کی اجازت دے دی. 2 سانسیں لینے کی اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی. اور روایت میں آتا ہے 1 سانس سردی اور 1 گرمی. تو 1 سانس جب لیتی ہے تو سردی، اور 1 سانس جب لیتی ہے تو دنیا میں گرمی کا جو ہے موسم آ جاتا ہے. اور تم انتہائی گرمی اور انتہائی سردی جو ان موسموں میں دیکھتے ہو یہ اسی کا سبب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب کوئی سوال کر سکتا ہے انٹارکٹیکا میں تو ہمیشہ برف ہے. کوئی سوال کر سکتا ہے کہ انڈیا میں سردی ہے تو کوئی دوسرے ملک میں گرمی چل رہی ہوں گی، سعودی عرب میں، گلف کے علاقے میں. دیکھیے اس کا معاملہ غائب سے ہے. یہ سانس 2 لے رہی ہے یہ معاملہ غائب سے ہے. اور اس کے نتیجے میں دنیا میں کیا اثرات ہوتے ہیں، سردی اور گرمی کی جو شدت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں گرمی کی شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے. عمومی اعتبار سے بتایا جا رہا ہے کہ پچھلی سینچری کے مقابلے میں اس سینچری میں 1 ڈگری ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے. اور 1 ڈگری ٹیمپریچر بڑھنا موسم کے لحاظ سے بہت خطرناک بات ہوتی ہے. معلوم مطلب اوور آل ورلڈ کا ٹیمپریچر 1 ڈگری بڑھ گیا ہے. مطلب گرمی بڑھتی چلی جا رہی ہے. مطلب انسان معصیت اور گناہ کر رہا ہے، جہنم دیکھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے اثرات دنیا میں محسوس ہم کر سکتے ہیں. تو شدید گرمی اور شدید سردی جو ہے وہ جہنم کی جو 2 سانسیں اللہ رب العزت نے اس کو اجازت دی اس سے دنیا میں آتی ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب موسم گرما میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. موسم گرما کی ایک بنیادی چیز اگر دیکھیں تو دن عمومی طور سے گرمی کے اندر بڑے ہو جاتے اور راتیں
چھوٹی ہو جاتی ہے اور بڑے دن سخت ہوتے ہیں گرمی کے اعتبار سے، اور راتیں عمومی طور سے بڑی سہانی ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے مغرب اور عشاء کے وقت تک، اور اگر آدھی رات کو اب تہجد وغیرہ میں اٹھے تو بہترین ہوائیں ایک دم چلتی ہے، تو ایک الگ ہی بہرحال موسم ہے، اور اس موسم کا بھی ایک مومن فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب چلیے آئیے کچھ اس کے آداب ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، دھوپ کے اندر خواہ ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ دھوپ کے اندر گرمی کے دنوں میں کیا ہوتا ہے، دھوپ زیادہ ہوتی ہے تو خواہ دھوپ میں بیٹھنا نہیں چاہیے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ خواہ دھوپ میں بیٹھنے کو بڑا جس کو کہتے ہیں اہم کام ہے، دھوپ کو لینا، صبح کی تھوڑی سی دھوپ کا فائدہ اٹھانا، جس سے وٹامن ڈی جو ہے باڈی کے اندر جنریٹ ہوتا ہے، جس سے کیلشیم صحیح حساب سے یوز ہوتا ہے، جس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہے، تو اچھی بات ہے، لیکن خواہ دھوپ میں بیٹھنا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ یاد رکھیے تو ہم کوشش کریں گرمی کے دنوں میں خواہ دھوپ کے اندر نہ جائے، خواہ دھوپ کے اندر نہ بیٹھے، خواہ دھوپ کے اندر بغیر جو احتیاطی جو کورنگ ہونا چاہیے، ہیٹ کی شکل میں، کلاتھ کی شکل میں، کپڑے کی شکل میں، امبریلا کی شکل میں، چھتری، ویسے ہمارے علاقوں میں چھتری دھوپ میں یوز نہیں کرتے، بس عجیب سمجھتے چھتری کو، استعمال صرف چھتری کا یوز ہوتی ہے بارش کے اندر، دھوپ میں بھی آپ کر سکتے شیڈ لینے کے لیے، سایہ لینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال احتیاط کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے الفاظ ہی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، ایک صحابی فرماتے ہیں میں دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سائے میں آ جاؤ، یہ مبارک ہے۔ دھوپ میں کیوں بیٹھے ہو؟ سائے میں آ جاؤ، سایہ مبارک ہے، برکت والا ہے۔ تو خواہ دھوپ میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اس لیے کہ گرمی کی جو تپش ہے وہ کہیں نہ کہیں جہنم کی آگ کی وجہ سے، اور خواہ اس میں اپنے آپ کو مبتلا نہیں کرنا چاہیے، سوائے اس کی محنت مشقت کے لیے، ضرورت کے لیے انسان باہر نکلے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں بھی ساری احتیاط کے ساتھ نکلے، ایسے کپڑے پہنے جو دھوپ سے بچاتے ہو، ایسے کپڑے سر پہ ڈالے جو دھوپ سے بچاتے ہو، ہیٹ وغیرہ کا استعمال کریں، کان کے اندر کچھ لگائے تاکہ وہ دھوپ ہوتی نا اس کی لو نہ لگے، اور جب بھی اب دھوپ میں جائے یا دھوپ کے اندر کام کریں، اس بات کا خاص خیال رکھے کہ سن اسٹروک سے بچنے کے لیے، اس کو مختلف بیماریاں جو گرمی کے اندر ہو جاتی ہیں نا، بخار وغیرہ خوب آتا ہے، وہ پانی کی کمی سے آتی ہے، ڈی ہائیڈریشن سے آتی ہے، تو پھر پانی خوب اچھے مقدار میں پی کر انسان وہ کام کرے۔ تو خواہ دھوپ میں نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ پہلی احتیاط جو ہم کو اس سمر کے اندر یا اس کے ادب میں بولیے کہ ہمیں یہ لحاظ رکھنا ہے کہ دھوپ میں نہیں جانا ہے، خواہ نہیں بیٹھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہ بیٹھنا پسند نہیں کیا، ایک صحابی دھوپ میں تھے تو آپ نے کہا سائے میں آ جاؤ، مبارک ہے، یہ اچھی چیز ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسری چیز جو ہم کو ذہن میں رکھنا ہے، یاد رکھیے، وہ یہ، اسی میں ایک اور چیز بہرحال ایڈ کر دیتا ہوں، دھوپ میں نہیں بیٹھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، اور یہ مسند احمد کی روایت ہے، اس کے اندر آپ نے فرمایا رکھا کہ آپ نے دھوپ اور سائے کے بیچ میں بیٹھنے سے منع کیا، اس لیے کہ آپ نے فرمایا رکھا یہ شیطان کی نشست ہوتی ہے، یہاں یہ شیطان کی ملنے کی جگہ ہے، بیٹھنے کی جگہ ہے۔ کون سی جگہ؟ جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ دھوپ آتی ہے اور آپ جب بیٹھتے ہیں تو سڈن باڈی پارٹ دھوپ میں ہوتا ہے اور سڈن باڈی پارٹ چھاؤں میں آ جاتا ہے، جیسے کہ آپ ایک دیوار کے پاس ہے اور دیوار کا سایہ ایک حد تک آتا ہے، لیکن جب آپ بیٹھتے ہیں تو آدھا دھوپ اور آدھا چھاؤں ہوتی ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ اور کچھ باتیں میں نے ایسی پڑھی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ فیکٹس ہے، بٹ سٹڈیز ہے کہ دھوپ اور چھاؤں میں ایک ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، چونکہ باڈی کا ایک حصہ گرم ہوتا رہتا ہے اور دوسرا حصہ بھی ٹھنڈا رہتا ہے، باڈی کا ٹیمپریچر ایک ساتھ مینٹین نہیں ہو پاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کی نشست ہے، تو لہٰذا ایسی جگہوں پہ بیٹھنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اگر آپ بیٹھے ہیں تو آگے سرک جانا چاہیے، سائے میں آ جانا چاہیے، یا پورا دھوپ میں چلا جانا چاہیے، ڈیپینڈ ہے۔ اب جیسے سردی کا موسم ہے تو آپ کو لگے گا دھوپ میں بیٹھنا اچھا ہے تو آپ پورے دھوپ میں ہو جائیے، گرمی کا موسم ہے تو آپ الٹا کیجیے چھاؤں میں، مطلب یا تو پوری چھاؤں میں آ جائیے تو پورے دھوپ میں چلے جائیے، بیچ والے اس میں بیٹھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اب دوسری چیز جو یاد رکھیے، اس موسم کے اندر جو موسم گرمی کا ہوتا ہے اس میں ہمیں اس کی جو ادب ہے یا اس کے تعلق سے جو چیز کا خاص خیال رکھنا ہے وہ یہ یاد رکھیے کہ گرمی سے بچنے کے لیے یاد رکھیے سر پر کپڑا وغیرہ رکھنا چاہیے، یاد رکھیے یہ بھی ایک اہم چیز ہے، یاد رکھیے کہ اپنے سر وغیرہ کو گرمی کے اندر جو انسان اپنے جو ہے ڈھکنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تو بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے جو ہے مہار پکڑے ہوئے تھے، مطلب اس کی جو نکیل ہوتی ہے پکڑے ہوئے چل رہے تھے، اور اسامہ بن زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرمی سے بچانے کے لیے آپ کے اوپر اپنے کپڑے سے سایہ کر رہے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک صحابی جو ہے سایہ کر رہے تھے اپنے کپڑے سے، دھوپ کے اندر یاد رکھیے گرمی سے بچنے کے لیے سر پہ کپڑا، سر پہ ٹوپی یا ایسے کپڑوں کا استعمال کرنا چاہیے جس سے آپ دھوپ سے بچ سکے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یاد رکھی گرمی کے اندر اپنے آپ کو سائے میں رکھا اور سائے میں رہنا پسند کیا، اور صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ دینے کی کوشش کی جب آپ سایہ لے نہیں سک رہے تھے، یاد رکھیے۔ لیکن ابھی آپ دیکھیں گے کہ حج کی بات آ رہی ہے اور سر پہ سایہ کی بات آ رہی ہے، تو یاد رکھیے سر پہ حج کی حالت میں احرام میں آپ کپڑا نہیں ڈال سکتے، یاد رکھیے یہ سائے سے مراد اوپر کوئی چیز تھی ایز اے شیڈ، ٹھیک ہے۔
تو آپ بولیں گے روایت میں حج میں آپ سر پہ سایہ تھا تو کوئی کپڑا نہ ڈال لے. احرام کی حالت میں تو آپ سر پہ کچھ بھی ڈھک نہیں سکتے ہیں, اس کے اوپر چھتری کی شکل میں کوئی چیز کا شیڈ ہے تو اس کے نیچے بیٹھ سکتے ہیں. تو سایہ کرنا چاہیے, یاد رکھیے یہ ضروری ہے. بہت سارے نوجوانوں کو ہمارے پاس ایک عجیب جوش رہتا ہے, میرے کو سردی اور گرمی کا اثر نہیں ہوتا, تو سردی میں بھی بغیر سویٹر بغیر جیکٹس وغیرہ کے اور گرمی کے اندر بھی بغیر ٹوپی وغیرہ کے نکل جاتے ہیں. یہ بات میں مانتا ہوں کہ انسان کی سوچ کے اعتبار سے گرمی اور سردی کا وہ احساس اپنے اندر محسوس نہیں کرتا ہے, لیکن سردی اور گرمی کا فزیکل ایفیکٹ ہوتا ہے, اس کے آپ کے حصے کو وہ نہیں کہ میں بولوں کہ مجھے سردی کا حص نہیں ہے, اس کو فرق نہیں پڑتا. سردی کا حص ہو یا نہ ہو, گرمی کا حص ہو یا نہ ہو, سینس ہو یا نہ ہو, اس کا امپیکٹ اپنی جگہ ہے. جیسا مثال کے طور پہ کوئی کہے مجھے چٹکا نہیں لگتا, لگاؤ میرے کوئی چیز گرم, آپ لگائیں گے ٹھیک ہے, اس کے آنکھ کو چٹکا کا حص نہیں ہوگا, لیکن آپ دیکھیں گے اگر وہ زیادہ چیز گرم ہوگی تو آنکھ جل جائے گا. اس کا حص ہونا ایک الگ چیز ہے اور اس کا اثر ہونا ایک الگ چیز ہے. تو گرمی اور سردی نوجوانوں اپنا اثر رکھتی ہی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے حص کم ہے, اس کا محسوس کم ہوتی ہے, لیکن وہ لگتی ہے اور اس کو کم نہیں ہے. تو لہٰذا جتنا ہو سکتے ہیں ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سایہ دیا گیا اور آپ سائے میں بیٹھنا پسند کرتے تھے, دھوپ میں خاموخواہ اپنے صحابہ کو دیکھا بیٹھے ہوئے تو اب چھاؤں میں ہونے کا ان کو حکم دیا, یاد رکھیں ٹھیک ہے. تو ہمیں گرمی سے بچنے کے لیے سر کو ڈھانکنا چاہیے. یہ جو کچھ بھی احتیاطی تدابیر ہم کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے. اسی طرح تیسری چیز جو ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ گرمی کے اندر یاد رکھیے سائے والی جگہوں کی حفاظت کرنا چاہیے, تاکہ دوسرے لوگ جو مسافر ہیں, جو جانور ہیں, جو چلنے پھرنے والے لوگ ہیں, وہ اس کا بینیفٹ اور فائدہ لے سکے. اور سائیدار جگہوں کو بچانا یہ بے انتہا ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ سائیدار جگہ ایک تو ہم لگاتے نہیں ہیں, اور جو آلریڈی ہے اس کو بھی خراب کرنے کے پیچھے ہم پڑے رہتے ہیں. جیسے ایک سایہ ہے, جھاڑ ہے, نیچے کچرا ڈال دیا آپ نے. اب جو کچرا رہے گا جھاڑ کے نیچے اور گرمی کے دن ہے تو اب بیٹھنے والا بیٹھے گا کہاں بتائیے, ہے نا. تو سایہ دار جگہ جو بھی ہو سکتی ہے, سایہ ایک چھتری کا ہو سکتا ہے, سایہ آپ کے گھر کا ہو سکتا ہے, سایہ عمارت کا ہو سکتا ہے, سایہ ایک جھاڑ کا ہو سکتا ہے, کوئی بھی چیز اس کا حفاظت کرنا چاہیے یا پھر اپنے طرف سے سایہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے ایسے دنوں میں, تاکہ آتے جاتے ہوئے لوگ یا آتے جاتے ہوئے جانور اس سایہ سے فائدہ اٹھا سکے. یاد رکھیے تو سایہ کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے, یاد رکھیے. اور اس تعلق سے یاد رکھیے سایہ دار جگہوں کی حفاظت کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, ابن ماجہ کی روایت ہے, بڑی مشہور روایت ہے, اور بڑے جس کو ہم کہتے ہیں سخت الفاظ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. سنیے الفاظ کیا ہے, 3 ایسی چیزوں سے بچو جو لعنت کا سبب بنتی ہے. 3 ایسی چیزوں سے بچو جو لعنت کا سبب بنتی ہے. اور لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس چیز کو خیر سے محروم کر دے مکمل طور سے. تو لعنت 3 چیزوں سے بچو جو لعنت کا سبب بنتی ہے. فرمایا مسافر کے جو ہے وارد ہونے کی جگہوں پر, ٹھیک ہے, لعنت بنتی ہے مسافر کے وارد ہونے کی جگہوں پر, سایہ درختوں کے نیچے اور عام راستوں پر قضائے حاجت کرنے سے. کیا فرمایا کہ 3 چیزوں سے بچو جو لعنت کا سبب بنتی ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہے کہ ایک وہ راستے جس سے مسافر چلتے ہو, دوسرا سایہ درختوں کے نیچے, اور آپ نے فرمایا نیچے اور عام راستوں پر, ٹھیک ہے. اس پہ کیا کرو, اس کے اوپر قضائے حاجت نہ کیا کرو, پیخانہ وغیرہ نہ کیا کرو, اس لیے کہ ابھی سایہ دار جگہیں ہیں. مطلب خاص طور سے جو اس میں جھاڑ کا لفظ یاد رکھیے, ہمارا آج کا ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے کہ اب سایہ دار جھاڑ ہے اور ایک انسان اپنے قضائے حاجت کے لیے سوچ رہا کہ جھاڑ کے نیچے میں جا کے کر دوں, تو اب مسافر جو جائیں گا راستے سے, اب وہ کہاں آرام کر سکتا ہے اس کے نیچے, نہیں کر پائیں گا نا, ٹھیک ہے. تو یہاں یاد رکھیے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. جہاں ٹورسٹ لوگ آتے ہیں, مسافر آتے ہیں, جہاں بڑے سایہ دار گھنے درخت ہوتے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے عام راستوں کے اوپر قضاء حاجت کے لیے بیٹھنا نہیں چاہیے. تو لہذا چونکہ جھاڑ گرمی کے دنوں میں ایک سائے کی جگہ ہے, وہاں ایسی کوئی گندگی یا غلاظت نہیں کرنا چاہیے, اور قضاء حاجت تو خاص طور سے اس لیے کہ لعنت کا مستحق ہوتا ہے. اور آپ دیکھیے کسی نے قضاء حاجت کر دیا جھاڑ کے نیچے, پیخانہ وغیرہ کر کے چلے گیا, کتنے لوگ لعنت کرتے آپ دیکھیے. جو آدمی زیادہ دیکھتا ہے بولتا لعنت ہے اس پہ, کس نے کر کے گیا ہے نا. تو کتنی بری بات ہے. تو ایسی جگہوں پہ کرنے سے احتیاط کرنا, اس لیے کہ ہم سایہ دے نہیں رہے اور سایہ دار چیزوں کو برباد کر رہے ہیں. اس طرح چوتھی چیز جو ہم کو یاد رکھنا ہے یا اس کا ادب یا اس گرمی میں جو کرنا وہ یہ کہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے جب ہم سایہ دار چیزوں کی حفاظت کرنے کی بات کریں, ہم خود ایسا کچھ کریں کہ سایہ لگائے یا کوئی درخت لگائے یا پانی وغیرہ کا انتظام کرے جس سے انسان اور جانور فائدہ اٹھائیں. گرمی کا جب موسم آتا ہے تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے یا تو سایہ دار چیزوں کی حفاظت کرے, ایک نقطہ تو لے لیا ہم نے, لیکن ہم خود سایہ بنے, سایہ دار چیزوں کا انتظام کرے جس میں خاص طور سے جھاڑ وغیرہ لگائے, لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کرے جس سے انسان اور چرند پرند فائدہ اٹھائے. حتیٰ کہ میں کہوں گا کہ پرندوں کے لیے اگر اس موسم کے اندر کچھ آپ اناج وغیرہ کا جو کہ ناقص قسم کا ہوتا ہے یا وہ کھانا جو آپ کا ویسٹ ہو جاتا ہے اس کو رکھنے کا کوشش کرے کسی ایک جگہ جہاں کے چڑیا پرندے وغیرہ جانور بلی وہ کھا لے, تاکہ اس موسم میں کیا ہوتا ہے چیزوں کی کمی ہوتی ہے, پرندے وغیرہ کافی پریشان, آپ دیکھیں گے بڑے جانور تو ٹھیک ہے ڈھونڈ لیتے ہیں تو ان کا انتظام بھی ہو جاتا ہے.
تو یہ کوشش کرنا چاہیے. فورتھ پوائنٹ ہمارا یہ کہ سایہ دار چیزوں میں اضافہ کرو اپنی طرف سے. گھر ہے تو گھر کے سامنے ایک چھجا ڈال دیے, تھوڑا سا پرماننٹ چھجا نہیں جو انکروچمنٹ کی شکل میں ہو, بلکہ مقصد ہے کہ لوگ سائے سے فائدہ اٹھائیں. یا درخت لگا دیا, درخت بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیں انشاءاللہ العزیز. ہم ایک پورا لیکچر اس تعلق سے میں تیار کر رہا ہوں کہ اسلام میں درخت کی, پلانٹس کی, ٹریز کی کیا اہمیت ہے, یاد رکھیں. اور اسلام میں درخت کی, جھاڑوں کی بڑی اہمیت ہے, یاد رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد کی روایت میں یہاں تک فرما دیا کہ جو شخص گھنے درخت جو عرب کے علاقوں میں ہوتا ہے, کچھ علاقے ہوتے ہیں اس کا ایک مخصوص نام بھی آتا ہے روایت کے اندر, جو بڑے گھنے درخت ہوتے ہیں, بہت مشکل سے آتے ہیں اور صدیوں تک باقی رہتے ہیں, عرب کے علاقے میں ہوتے ہیں وہ جھاڑ. تو آپ نے فرمایا جو اس درخت کو کاٹے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم نصیب کرے, کیونکہ وہ درخت بڑا کام کا ہوتا ہے ایسے علاقوں میں. اس کو کوئی کاٹے, آپ سے اس کو بد دعا دے رہے اللہ اس کو جہنم نصیب کرے. سخت الفاظ ہے نا, جھاڑ بڑی ہے ہمیں. ایک روایت میں فرمایا اگر تم کو پتا ہو دنیا کل ختم ہونے والی ہے اور آج موقع ملے تو ایک جھاڑ لگا دو, جو کہ جھاڑ سے سایہ ہوں گا, جھاڑ کے اوپر کچھ نہ کچھ پھول اور اس کے پھل آئیں گے جس سے جانور, انسان, چرند پرند فائدہ اٹھائیں گے, اس کے پتے جانور کھائیں گے. اس کے علاوہ چونٹی, کیڑے مکوڑے اور پورا ایکو سسٹم ہوتا ہے جھاڑ کے پاس. دیکھیے جھاڑ کے نیچے بل, جھاڑ کے اوپر پرندوں کے گھونسلے, جھاڑ سے گرنے والے پھل اور پھول, چاہے جنگلی ہو, انسان کھاتے ہو نہ کھاتے ہو, انسان اور جانور کا فائدہ اٹھانا, اس کے پتوں سے دواؤں کا یا دیگر قسم کے فائدے, فوائد ہی فائدے, حتیٰ کہ پتے جھڑ کے گرتے سوکھتے تو کھاد بنتے, تو بہت فائدہ یاد رکھیں. انلمیٹڈ بینیفٹس ہے. تو کوشش کریں کہ ہم تو سایہ لگائیں, درختوں کو لگانے کی کوشش کریں, پانی پلانے کا انتظام کریں. ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ گرمی کے دن آ رہے تو میں اپنے گھر سے کیا کروں, خالی کھڑکی ہے, دروازہ ہے, تو وہاں ایک پانی کا کچھ چھوٹا سا رنجن, گھڑا, سرائی, بوٹل, کچھ بھی ایک کر دو انتظام, تاکہ مسافروں کو, آنے جانے والوں کو, چرند پرند کو, جانوروں کو فائدہ ہو جائے. کرنا چاہیے, تھاٹ پروسیس رکھنا چاہیے. میں نے ایک صاحب کو دیکھا, اللہ ان پر رحم کرے, اللہ ان کو اجر دے. وہ کیا کرتے تھے, میں نے ایکٹیویٹی خود ان کی دیکھی. وہ ہوٹلوں میں ادھر ادھر جاتے تھے اور 2 لیٹر کی پانی کی بوتلیں جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتے تھے. ان ہوٹلوں والے جو پی کے پھینک دیتے نا, پانی کی 2 لیٹر کی تھوڑی بڑی بوتل ہوتی, وہ لیتے تھے. میں دیکھنے لگا کہ بھائی کیا کرتے ہیں, تو کافی ایسا راستے سے, ایسے اسپیشل نہیں, دیکھیے چلتے چلتے وہ کام کر رہے تھے اللہ کے لیے, تاکہ اللہ کی مخلوق کے جو ہے کچھ نہ کچھ خدمت کر کے اجر پائیں. چلتے چلتے بوتلیں جمع کرتے تھے, ڈیلی گھر لے آ کے دیتے تھے. اور ان کے گھر میں کیا کرتے تھے معلوم, اس بوتل کے اوپر یا تو ایک پلاسٹک کا جو تھیلا, ویسٹ تھیلے ہوتے ہیں, اس کا ایک کور چڑھاتے تھے, یا تو آپ کا جوٹ کا جو تھیلا ہوتا ہے, باردان بولتے ہیں اس کو, دیکھیے اس کو جیسا بھی کٹا ہوا, مطلب جو بھی مل جاتے ہیں آس پاس, اس کو وہ دھوتے تھے گھر پر, کیونکہ وہ بھی جمع کرتے تھے یا کوئی ان کو دے دیتا تھا. اور وہ جوٹ کا وہ اس پہ کپڑا چڑھاتے تھے. پھر کیا کرتے تھے معلوم, آپ کو کپڑا چڑھانے کے بعد اس کا منہ بنا کے, اچھا مطلب بوتل کے شیپ کو, بوتل کو کور کر دیتے تھے. اور اس کے بعد پھر ان بوتلوں کو ایک دن نکلتے تھے, اور راستے میں جانے والے جو رکشے والے ہیں, ہاتھ گاڑی والے ہیں وغیرہ, ان کو اپنے طرف سے تحفے میں بوتل دے دیتے تھے. وہ بوتل کا کیا فائدہ ہوتا ہے معلوم ان کو, ایک تو 2 لیٹر پانی آ جاتا ہے, اور وہ جو باردان ہوتا ہے نا, اس کو اگر گیلا کر دے تو کافی دیر تک پانی ٹھنڈا رہتا ہے. تو اپنے طرف سے وہ یہ خدمت کر رہے تھے. کتنی بڑی خدمت ہے نا, ٹھنڈا پانی انسانیت کو ملے. اور وہ بھی ریسائیکل کر رہے تھے چیزوں کو. آلریڈی بوتل جو یوز میں آ رہی تھی پھینکنے میں, آلریڈی جو باردان وغیرہ مل رہے تھے, کپڑے, پرانے کپڑے ہوتے نا, ٹیلرز کے بہت ہوتے پھینکنے کے, اس کا وہ کور بناتے تھے گھر میں, ان کے لیڈیز بنا دیتے تھے اور وہ کر دیتے تھے. اور وہ ہر روز 10-20 لوگوں کو ایسا کر رہے, جیسا ان کو موقع مل رہا. کبھی سنڈے وغیرہ تو گھر میں پوری فیملی بنا رہی اور لوگوں کو دے رہی تھی. یہ خدمت ہے, یاد رکھیں. اور ضروری انسانیت اسی لیول پر سوچے چیزوں کے. ہر آدمی یہ سوچے میرے ایک کرنے سے کیا ہوگا, ہر آدمی یہ سوچے کہ ہم سب نے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ہوگا. ہر آدمی کا سوچا میرے کرنے سے کیا ہوگا. بٹ بہرحال وہ کوشش کر رہے تھے, تو درخت لگائے, سایوں کا انتظام کرے, پانی پلانے کا انتظام کرے, ایک سرائی صحیح, ایک بوتل صحیح, ایک گھڑا صحیح, جس کو اللہ نے جو طاقت دیے, اللہ نے آپ کو اور پانی دیا تو کیا کیا نہیں ہو سکتا. بہرحال سب کرے, اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے NGOs, گورنمنٹ, تنظیمیں کیا کیا کریں گے. ہر آدمی کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے ان کاموں کے اندر. یاد ہے, جیسے کہ مثال کے طور پر اگر ایک تنظیم یہ سوچیں گی, ایک محلہ جس محلے میں پورے لوگ غریب ہے, 2-4 ہزار لوگ, ان کو ہم کھانا کھلائیں گے, کتنے دن وہ کھانا کھلا پائیں گے بتائیے آپ. پہلے دن کھانا کھلایا, 1-2 ہزار لوگوں کو 1 لاکھ روپے لگ گیا, اندازہ 1-2 لاکھ کہاں سے لائیں گی, نہیں لا پائیں گے نا. لیکن اگر سارے لوگ مل کے سوچے, جو 1000 گھر ہے جو کھاتے پیتے, وہ سوچے کہ ہم 2-2 روٹی سب دے دیں گے, تو 2000 لوگ کھانے پینے والے اس سے سیراب ہو جائیں گے. ایک تنظیم, ایک گورنمنٹ یہ کام نہیں کر سکتی, سب سوسائٹی, سماج کو مل کے کرنا. بہرحال تو اس کا خاص طور سے گرمی میں اہتمام کرے, درخت لگانا, پانی وغیرہ پلانا, انسان جانوروں کو فائدہ اٹھانا, سایہ دار چیزوں کا انتظام کرنا وغیرہ وغیرہ, یاد رکھیں اس کا انتظام کرے. اسی طرح جو چیزوں کو ہم کو گرمی کے موسم میں یاد رکھنا, یاد رکھیے وہ یہ کہ گرمی میں جو ہے پیدا ہونے والے جو امراض سے ہمیں پناہ مانگنا چاہیے اللہ کی. گرمی میں کافی امراض, بیماریاں پھیل جاتی ہیں, مختلف قسم کے واٹر بورن ڈیسیزز, مختلف قسم کے ایئر بورن ڈیسیزز, گرمی مختلف قسم کی آنکھوں کی
بیماریاں ہوتی ہیں نا گرمی میں، دیکھیں وہ پتے سوکھ جاتے ہیں کبھی جھاڑوں کے، تو کچھ چیزیں اڑ کر آتی ہیں آنکھوں میں لگتی ہے اور آنکھوں میں بیماریاں آتی ہے، تو آنکھوں کی بیماریاں کامن ہو جاتی ہے، پھر سن اسٹروک کامن ہو جاتا ہے، بخار وغیرہ کی بیماریاں کامن ہوتی ہے، کیڑے مکوڑے کی تعداد تھوڑی بڑھ جاتی ہے، تو مختلف ڈیزیز کامن ہے، مچھر سے ملیریا ہو رہا، ڈینگو ہو رہا، اور فلاں چیز بڑھ جا رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے، اور سانپ کے کاٹنے کے واقعات زیادہ کئی چیزیں آپ سنتے ہو گرمی کے اندر ہوتا ہے، چونکہ بہت ساری مخلوقات اللہ کی جو زمین کے اندر رہتی ہے، زمین کی گرمی کی وجہ سے باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال گرمی کے اندر یاد رکھیے امراض سے پناہ مانگنی چاہیے، اور صحیح بخاری کی روایت ہے عبداللہ بن عمر کے تعلق سے آتا ہے، رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، بخار جہنم کا شعلہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بخار جہنم کا شعلہ ہے، اس لیے اس کی گرمی کو پانی سے بجھاؤ۔ اللہ کے رسول کو انہوں نے فرماتے سنا کہ بخار جو ہے جہنم کا ایک شعلہ ہے، اس لیے اس کی گرمی کو پانی سے بجھاؤ۔ تو اس لیے بخار کا علاج کیا معلوم آپ کو؟ پانی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخار آتا تو یا تو آپ پانی کا وہ جو کپڑے میں لگا کے وہ کرتے، یا پانی سے اپنے آنکھ پہ ٹھنڈا پانی بہایا کرتے تھے۔ اور آج بھی سب سے بہترین علاج، جہاں پیراسیٹامول موجود نہیں ہے، بخار کی دوائیں آپ کو نہیں ہیں، آپ سفر میں فلاں پرابلم ہے اور پانی نہیں ہے اور بخار بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو اس کا ایک ہی علاج پانی۔ پانی سے آپ کیا کیجئے، کپڑے کو بھگائیے، لگائیے آنکھ پہ، خاص طور سے سر پہ، چونکہ سر زیادہ، اور پٹیاں نکالیے، دیکھیے بہت حد تک کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ ایک دم فرسٹ ایڈ بول سکتے ہیں، ایک دم فرسٹ ریمیڈی جو آپ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال آپ نے کہا کہ یہ جو بخار ہے جہنم کی آنکھ کا ایک شعلہ ہے، اور اس کے لیے اس پانی سے بجھاؤ۔ اور ناصر رحمۃ اللہ علیہ جو ایک تابعی فرماتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا اس گرمی کے موسم کے اندر، اور وہ کیا دعا کر رہے تھے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے مصیبت دور کر۔ تو گرمی کے اندر وہ بیماریوں سے پناہ مانگ رہے، اللہ ہم سے مصیبت دور کر۔ تو ہر موسم کے اندر کچھ نہ کچھ بیماریاں بھی آتی ہے، ہمیں اللہ سے ہمیشہ پناہ مانگنا چاہیے کہ اس موسم کے فوائد اٹھانے کی ہمیں توفیق دے، اور اس کے تکلیف اور اس کے بیماریوں سے ہمیں پناہ دے۔ تو یہاں ایک صحابی ہے جو اس کی بیماریوں سے پناہ مانگ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرماتے ہوئے سنا کہ یہ جو بخار جو ہے وہ جہنم کی آنکھ کا ایک شعلہ ہے، اس کی وجہ سے ہوتا ہے، لہٰذا پانی سے اسے بجھاؤ۔ اور آپ پناہ مانگ رہے تھے کہ ہمیں بیماریوں سے اللہ تعالیٰ پناہ دے، مصیبت ہم سے دور کر، یاد رکھے۔ تو یہ ہم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو کام ہم کو کرنا ہے، یا جو آداب ہے اس موسم کے اندر گرمی میں، یاد رکھیے وہ یہ کہ اگر گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ بس احتیاط یہ کہوں گا بچوں وغیرہ کو گرمی میں ایک تو زیادہ جاتے نہیں ہیں، مسئلہ ہوتا نہیں، لیکن گرمی کی وجہ سے ٹھنڈک بہت زیادہ چالو ہو جاتی ہے، ٹھنڈا پی رہے، فلاں کر رہے، یہ کر رہے، ہے اجازت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کیا کہ گرمی کے اندر ٹھنڈی چیزوں کو کھایا اور پیا، لیکن ٹھنڈی چیزوں سے مراد وہ ٹھنڈی چیزیں جو واقعی میں حقیقت میں باڈی کے لیے ٹھنڈی اور گرم ہو، نہ کہ منہ کے لیے ٹھنڈا اور گرم ہو، نہ کہ احساس میں ٹھنڈا اور گرم ہو، سمجھے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یاد رکھیں۔ تو آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک روایت ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، اور اس میں ایک عمل بھی معلوم ہوگا اور ایک چیز کا علم بھی ہمارا اضافہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز اور کھجور ساتھ ملا کر کھایا کرتے تھے، تربوز واٹر میلن اور کھجور ڈیٹس ساتھ ملا کر کھاتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے ہم کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک سے ختم کرتے ہیں، اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی سے توڑتے ہیں۔ کھجور ہوتے ہیں گرم اپنے آپ میں، تربوز ہوتا ہے ٹھنڈا اپنے آپ میں۔ اب گرمی کا موسم تو بڑا اچھا ہے، تربوز کے لیے تو خاص موسم ہے، لیکن اگر ٹھنڈک زیادہ ہو رہی تو اس کے ساتھ کیا کھا لو؟ کھجور کھا لو۔ تو پتہ ہی چلا طب کا ایک اصول بھی ہے کہ کوئی چیز اگر استعمال کی جا رہی ہے اور اس کے نقصان سے بچنا ہے تو اس کا اینٹیڈوٹ بھی ساتھ لیا جاتا ہے۔ جیسا بہت سارے لوگوں کو کیلوں سے سردی ہو جاتی ہے نا، تو کیا بولتے ہیں کیلے کھاؤ اور ساتھ میں الائچی کے ایک بیج کھا لو، اس کے ساتھ کیا جاتا ہے نا، تو یہ اینٹیڈوٹ ہے، یاد رکھیں اسی کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز بھی کھا رہے ہیں، کھجور ملا کے کھا رہے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں کہ تربوز کی ٹھنڈک اگر بڑھتی ہے تو کھجور کی گرمی سے ہم توڑ رہے ہیں اس کو، اور کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک سے ہم توڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مطلب کھانے میں معتدل ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ کھانا پیٹ کے اعتبار سے کون سا ٹھنڈا اور گرم ہوتا ہے، اور اس کے اعتبار سے آپ کر رہے تھے۔ تو سردی گرمی کے موسم میں ٹھنڈی چیزیں کھانا چاہیے، لیکن ٹھنڈی میں جو کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے، جو پیٹ کے لیے صحت کے لیے ٹھنڈی اور گرم ہو، نہ کہ صرف منہ کے ذائقے کے اعتبار سے، ہے نا۔ جیسا کہ بہت گرمی کا موسم ہے تو میں کیا پی رہا ہوں، چلو کولڈ ڈرنک پی کے آئیں گے، اور کولڈ ڈرنک کے نام پہ کیا پی رہے ہیں آپ، سافٹ ڈرنکس پی رہے ہیں، اور سافٹ ڈرنکس کے نام پہ کیا پی رہے ہیں آپ، کولاس پی رہے ہیں، اور کولا کے نام پہ آپ کیا کر رہے ہیں معلوم آپ کو، وہ ٹھنڈا تو صرف فریج کے اعتبار سے ہے، لیکن وہ کولاس جب آپ کے پیٹ میں جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، ایکسٹرا آرڈنری اماؤنٹ کے اندر شوگر آپ کے پاس لے جاتے ہیں جو آپ کو ضرورت نہیں اس کی، ایکسٹرا آرڈنری اماؤنٹ آف شوگر۔ کتنی شوگر کی کچھ کولا ڈرنکس کے اندر 60 گرامز، 70 گرامز، 80 گرامز، 90 گرامز، 120 گرامز آف شوگر 250 ml کے اندر۔ تو آپ کو پینے کے لیے ابھی ٹھنڈی ہے وہ چیز، لیکن پیٹ کے لیے، صحت کے لیے اتنی ہانیکارک ہے کہ جب آپ وہ کولا ڈرنکس پیتے ہو اتنی اس میں شوگر ہوتی ہے، سب سے پہلا نقصان آپ کو یہ ہوتا ہے کہ کئی دیر تک آپ کو دیکھیں پیشاب نہیں آتا ہے۔ ریزن کہ وہ کولا ڈرنکس پورا پانی باڈی کا ابزارب کرنا شروع کرتے چونکہ شوگر اتنی زیادہ اس میں ہے۔
پھر آپ دیکھیے کئی دیر تک پانی پینے کے بعد آپ کو پہلی بار پیشاب آئیں گا، حالانکہ وہ خود 300 ml کا 400 ml کا بھی آپ نے پیشاب نہیں آتا اس کے پینے سے، حالانکہ آپ 2 گلاس پانی پی لیجیے آپ کو 1 گھنٹے میں پیشاب آ جائیں گا، اس سے نہیں آتا ہے۔ تو یہ باڈی کے لیے بہت نقصان دہ ہے، بلکہ ڈی ہائیڈریٹ کر دیتے ہیں آپ۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سردی گرمی کے اعتبار سے چیزیں کھائیے اور پیجیے، لیکن وہ چیزیں کھائیے گرمی کے اعتبار سے جو آپ کے واقع میں جسم کو ٹھنڈی ہو، نہ کہ صرف منہ کو ٹھنڈی رکھتی ہو اور جسم کو برباد کرنے والی ہو۔ آج کل ٹھنڈی اور گرم کے نام پر، میٹھے اور کھٹوں کے نام پر، کھانے اور پینے کے نام پر جو بھی چیزیں یاد رکھی وہ اتنی تکلیف دے، اتنی تکلیف دے، اتنی تکلیف دے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میں آپ کو ایک ریکویسٹ کر سکتا ہوں، جو چیز کھانے کے بعد اس کے نکلنے میں آپ کو تکلیف ہو تو سمجھ جائیے وہ چیز صحت کے لیے آپ کی اچھی نہیں ہے۔ مسالے کھا رہے بواسیر ہو جا رہا ہے تو نکلنے کے لیے اچھی نہیں ہے آپ کو، اس کا مطلب مت کھاؤ، وہ صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں، ہو رہا ہی نہیں۔ اور آج غذا کے لیے، ٹیسٹ کے لیے، منہ کے چٹخاروں کے لیے لوگ کیا نہیں کر رہے ہیں، نتیجہ پیٹ خراب، نتیجہ مال ضائع، نتیجہ زندگیاں خراب ہو رہی۔ معلوم ایک آدمی کو ہیمورائڈ کی کوئی بیماری ہو جائے، ہیمورائڈز وہ بیماریاں ہوتی ہے جو آپ کے جہاں سے غلاظت نکلتی ہے جسم سے باہر، پیخانہ نکلتا ہے وہاں ہو جاتی ہے۔ ہیمورائڈز کی کئی ٹائپس ہوتی ہے، اندر بھی ہوتی ہے اور باہر بھی ہوتی ہے، اس کو بواسیر، خونی بواسیر، فسٹولا، پائلز، فشر اور کئی نام اس کے ہوتے ہیں، یہ سب اسی علاقے میں ہوتی ہے۔ ڈینجر بیماریاں، اور عجیب و غریب چیزیں ہیں اندر کی۔ کچھ کھانے ایسے ہیں کہ ٹھیک ہے پیٹ کو خراب نہیں کر رہے، لیکن اتنے زیادہ سوکھے ہوتے ہیں، اتنا زیادہ پانی جسم کا استعمال کرتے ہیں کہ جسم سے چیز کو نکالنے کے لیے باڈی اتنی طاقت لگاتی ہے کہ وہ حصہ پھٹ جاتا ہے، فشر ہو گیا۔ پھٹنے کے بعد جب وہاں غلاظت جمع ہوتی ہے اسٹولا ہو جاتا ہے، فسٹولا بولتے ہیں اس کو۔ پھر اس کے بعد اگر وہ چیز رگڑتے ہوئے نکلتی ہے تو پھر آپ کو ہوتی ہے پائلز اندر، اور کتنے بیماریاں۔ تو آپ دیکھیے کھانے میں اگر احتیاط کریں گے نا تو لائف ایک دم بولتے نا لائف سیٹ ہو جاتی ہے۔ تو وہ چیز کھائیے جو آپ کو نفع دیتی ہو، منہ کو مزہ دیتی ہو، نہیں دیتی ہو کوئی مسئلہ نہیں، صحت کے لیے نفع بخش ہو، اچھی ہو، اور جس کی وجہ سے آپ کو طاقت ملے، جس کی وجہ سے آپ کا حلال مال، دیکھو پہلے کھانے میں مال جا رہا، پھر اس کی علاج میں مال جا رہا۔ ایسی چیزیں کیوں کھا رہے ہیں ہم لوگ، ایسی چیزیں کیوں پی رہے ہیں؟ ایک سسٹم بن گیا کہ وہ ایک ہاتھ میں کچھ تو بھی چیز ہو جو سوکھی کھا رہے ہو، اور دوسرے ہاتھ میں کچھ تو بھی چیز اس کو پی رہے ہو۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا، الٹے ہاتھ سے پینے کا ایک سسٹم ہے، نہ کھانے والی چیز ہیلدی ہے نہ پینے والی چیز ہیلدی ہے، دونوں پہ لکھا ہو اس میں کیفین کنٹینٹ ہے، اس کو 50 گرام سے زیادہ پورے منتھ میں نہیں لینا، اور یہ ایک ہی بوتل میں 25 گرام پی رہا ہے۔ پہلے تو بھی ڈھکا چھپا آتا تھا، اب تو لکھا ہوا تھا۔ آپ دیکھیے کوئی بھی کولا کی بوتل اٹھائیے، کنٹینز کیفین، اور دیکھیں گا کتنا کیفین ہے۔ کیفین ہوتا ہے ایک قسم کا، یہ ایک علاج کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کبھی کبھار، یہ جس کو جاگنا ہوتا ہے نا، نیند نہیں آتی اس کی وجہ سے، آپ کی کافی کے بیچ میں بھی کیفین ہوتا ہے، لیکن وہ نیچرل فارم میں ہوتا ہے اور بہت کم ہوتا ہے۔ یہ کیفین ڈالا جاتا ہے کیمیکل فارم میں ہوتا ہے، اس سے نیند اڑ جاتی ہے آپ، جس کی وجہ سے آپ کو ایکسٹرا انرجی آتی ہے، اس کی وجہ سے آپ کام زیادہ کریں۔ اس لیے آپ دیکھیں سافٹ ڈرنک پینے کے بعد آپ کام زیادہ کرتے ہیں، شوگر اور کیفین کی وجہ سے۔ لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کی باڈی وہ چیز کے لائق نہیں بنی جو آپ کام کر رہے ہیں، وہ برباد ہو جاتی ہے۔ یہ تو ایسے ہی کوئی آدمی نشہ لے لے اور نشہ لے کے خوب انت تک محنت کر لے، ہڈی پسلی سب ٹوٹ جاتی ہے اس کے بعد۔ جو آدمی 60 سال جینا ہے وہ آدمی 30-40 سال میں برباد ہو جاتا ہے۔ کھانے پینے میں احتیاط کرے، گرمی سردی کے حساب سے ہمارے بڑے چٹخارے آ گئے آج کل، فلاں ہے، یہ ہے، یہ کھایا جا رہا فلاں، تو وہ چیز کھائے میرے، میں کہہ رہا ہوں جو صحت کے لیے اچھی ہو، صرف چٹخارے اور زبان کے لیے نہیں۔ گرمی آتی ہے تو بڑی چیزیں آ جاتی ہے مارکیٹ میں، احتیاط کے ساتھ کھائیے۔ لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا کھانے میں ڈال دیا کہ اللہ رحم کرے، سننے میں آ رہا ہے کہ نمک، سالٹ اور جو چیزیں کھانے میں ڈالی جا رہی ہے اس کی مقدار کے زیادہ اور کم ہونے سے لوگوں کی کڈنیاں تک فیل ہو جا رہی ہے، کیونکہ چٹخارے تو بڑے لگ رہے ہیں، مزہ بڑا آ رہا ہے، فلاں نمک ڈالنے سے گوشت بڑا اچھا بنتا ہے، نرم بنتا ہے، اسپنجی بنتا ہے، ورنہ اگر آپ چکن کو ڈائریکٹ تل لے تو کیسا ہوتا ہے نا، رف ہوتا ہے، کڑک ہوتا ہے، لیکن اس میں سڈن کائنڈ آف سالٹس ملاتے ہیں لوگ جس سے وہ نرم، اسپنجی، اور اس کو الگ الگ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ آپ کھا رہے کیکس دیکھیے آپ کو کیسے آتے ہیں، ہوا بھری ہوئی ایک دم نرم فلاں اسپنجی کیک ہے، لیکن اس کو جو بنانے کے لیے کیمیکلز یوز ہو رہے ہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں، مطلب ایسے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں سمپل، آپ آئس کریم کھاتے ہیں، گھر میں بڑی آئس کریم چلتی ہے، آئس کریم کے اندر ہوتے فیٹس، اب چونکہ نیچرل فیٹس بڑے مہنگے ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں معلوم، پام آئل سے فیٹس نکالتے ہیں۔ کبھی آپ کیا کریں، وہ جو سافٹ ڈرنکس آتے ہیں نا جس میں آئس کریم وغیرہ کا ہوتا ہے، اس کو بوٹل کو لے اور تھوڑی دیر ہلائیے، گاڑی میں رکھ دے، آپ کی کار میں چلتی ہوئی گاڑی میں، ایک 4-5-6 کلومیٹر کا 6 گھنٹے کا سفر، اس کے بعد خالی بوٹل کو نکالیے اور خوشبو سونگیے، بے ہوش نہیں ہوئی تو مجھے بولنا۔ جب وہ ایسے ہلنے سے پام آئل الگ ہو جاتا اور اسے کنٹینٹس الگ ہوتے ہیں، خالی سونگیے، ایسا لگے گا کہ کھٹمل مارنے کی دوا ہے، سونگ نہیں سکتے آپ، اس کو سونگنا ناممکن ہے آپ کا، وہ کیونکہ جو ہلتا نا ایسا تو کنٹینٹس الگ ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا دودھ کے دکان کے اندر ایک سینٹریفیوج ہوتا ہے، اس میں دودھ بھرتے ہیں ایک ٹیسٹ ٹیوب میں اور گھماتے، خوب تیز گھماتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، فیٹ الگ، واٹر الگ، سب الگ کرتا ہے، پھر وہ نکالتا فیٹ لیول کتنا ہے۔ تو یہی ہوتا ہے اس میں بھی، جو ہلتی ہے گاڑی میں بہت دیر تک بوٹل، تو آپ دیکھیے سب کنٹینٹ الگ ہوتے ہیں، آپ سونگ نہیں سکتے پام آئل کی اتنی بدبو ہوتی ہو۔
اسی سے نکالتے ہیں فیٹس. چیپسٹ فارم آف فیٹس انڈیا میں جو ہے. اس لیے ہمارا آئس کریم دیکھیے آپ 2 اسکوپ آئس کریم 20 روپے مل رہے ہیں ہمارے پاس. جبکہ آپ اگر فارن کنٹری میں جائیں گے تو 2 اسکوپ آئس کریم چونکہ ریئل فیٹس وہ ڈالتے ہیں اس کے اندر, کم و بیش اس کی کاسٹ جو ہے 250 روپے تک جائیں گے کم و بیش. انڈیا میں بھی آپ کو باسکن رابنس ہے وغیرہ وغیرہ جو آئس کریمس ہے یہ نیچرل فیٹس ڈالتے ہیں, اسی لیے یہ مہنگے ہوتے ہیں. آپ بول رہے ہیں انٹرنیشنل برانڈ ہے اس لیے مہنگا, ویسا نہیں ہو. ان کے فیٹ ہی اتنے مہنگے چونکہ نیچرل فیٹ جو لا رہے ہو بہت مہنگے ہیں. ہمارے پاس آئل سے فلاں سے تو بہت احتیاط کریں. آئس کریم کھا رہے ہیں, کولاس پی رہے ہیں, گرمی آ گئی نا بھائی, لیکن یہ پیٹ کے لیے اچھے نہیں ہیں, یہ صحت کے لیے اچھے نہیں. بچوں کے لیے بھی نہیں, بڑوں کے لیے کس کے لیے بھی نہیں, سرٹن لمٹس کے اندر. ٹھیک ہے, اوور لمٹ جانا ٹھیک نہیں ہے. پہلے زمانے میں آئس کریم بنتا تھا آپ کو یاد ہے, برف توڑ کے ڈالتے تھے, ایک جار اندر ڈالتے تھے, پھر آم کا ہے تو آم بھرتے تھے, پھر کریم ڈالتے تھے, پھر یہ ڈالتے تھے, پھر اس کو کھر دیکھے کبھی آپ نے بناتے, وہ اس سے بنتا تھا. بہت اچھا فارم ہوتا تھا آئس کریم کا. ریئل آئس کریم ایسے ہی بنتے تھے لکڑی کے اس کے اندر. چونکہ مجھے آئس کریم کھانے کا بچپن سے بہت زیادہ شوق تھا, تو چھوٹے تھے تو بہت زیادہ تھا. ہمارے پڑوس میں آئس کریم والے تھے تو ان کا آئس کریم پورا بنانے تک میں بیٹھتا تھا اور پہلے آئس کریم میں ہی کھاتا تھا ان سے لے کر. تو بیچارے بناتے تھے آئس کریم تو ہم بھی شروع ہو جاتے تھے اس کی, آج میں کرتا ہوں جلدی ذرا آئس کریم بنیں گے تو میں سب سے پہلے کھاؤں گا. تو بھی وہ ایک لمٹ میں تھے, اس میں ساری چیزیں ایک لمٹ میں تھی سامنے تھی. اب تو کمپنیز نے کیا تو کھانے پینے میں گرمی کے معاملے میں بہت احتیاط کرنا ضروری ہے تاکہ گرمی کا صحیح فائدہ اٹھائے. بیمار ہوں گے کیا فائدہ گرمی کے اندر, ٹھیک ہے. تو بہرحال اس کا خیال رکھیں. اسی طرح جو گرمی کے موسم میں جو ادب کا خیال رکھیں گے وہ یہ کہ گرمی کے موسم میں لباس کا آپ خیال رکھیں. گرمی اور سردی کے الگ الگ لباس ہوتے ہیں. آج کل تو بہرحال گرمی سردی کا اثر زیادہ ہم کو محسوس نہیں ہوتا ہے. اے سی, کولرز, فینس اور کیا ہے آج کل مختلف قسم کے ایئر کنڈیشننگ کے بہت ساری چیزیں ہیں. تو ایک گھر سے نکلے جو کہ کولر میں تھے, ایک کار میں بیٹھے جس کے اندر اے سی تھا, ایک آفس پہنچے جہاں اے سی چل رہا تھا, ایک فلاں. تو بہت کم ہم لوگ ویسا ہو رہے ہیں کہ سردی گرمی کا موسم محسوس کر رہے ہیں. لیکن ان جنرل سردی گرمی کے اعتبار سے زیادہ کہ کپڑے بھی بدلنا چاہیے ہم نے. ان اسپیشل تو آج کل ہم دیکھتے ہیں جینس کا کپڑا پورے سال بھر بچے پہنتے ہیں. ابھی اتنا مسئلہ نہیں ہو رہا, لیکن کسی زمانے میں جب گھروں میں فینس وغیرہ بھی بہت کم تھے, 4 کمرے تو ایک جگہ فین رہتا تھا, ایک جھاڑ کے نیچے باقی آرام کرتے تھے لوگ. تو اس زمانے میں یاد رکھیے وہ پینٹیں پہننے سے جو موٹی ہوتی تھی ریشز آ جاتے تھے باڈی پر, ریزن گرمی کے ایکسس ہونے سے. ابھی نہیں ہوتا. بہرحال تو گرمی سردی جو لوگ ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں واقعی میں ان کو کپڑوں کی ضرورت ہے, تو گرمی سردی کے الگ الگ کپڑے ہوتے ہیں. جب گرمی سردی کے کپڑوں کی ہم بات کرتے ہیں لباس کے معاملے میں یاد رکھیے گرمی چاہے جتنی شدت ہو جو بھی ہو, لباس ایسا نہ پہنے, اتنا پتلا نہ پہن لے کہ آپ کا جسم نظر آئے, یا پھر ایسا لباس نہ پہنے ایسا گرمی کی شدت بہت ہے, رات میں آپ پریشان تھے, بنین تھے, پاجامے میں تھے, اب بس اسی میں چلے نماز اٹھ کر. کپڑے ٹھیک ہے اپنے پرسنل لائف کے حد تک پہنیے آپ جیسے بھی, لیکن ایسا اٹھ کے چلے باہر بھی وہی کپڑا پہن رہے ہیں, یہ اچھی بات نہیں. یاد رکھیے اچھی بات نہیں. خاص طور سے میں نے دیکھا لوگوں کو فجر میں, اور کچھ تو آج کل ٹرینڈ بن گیا, وہ اسپورٹس کے کپڑے آتے ہیں جو کپڑے اتنے پتلے کے علاوہ اتنے چپچپے ہوتے ہیں, باڈی کو چپک جانا ان کی مزاج کا پارٹ ہوتا ہے, وہ کپڑے پہنتے ہیں. اور کبھی کبھار وہ بھی بغیر انڈر ویئر کے پہن کے آتے ہیں, تو ہر جگہ گھسا ہوا رہتا ہے ادھر سے ادھر, اور نماز کو بھی وہی حالت میں آ رہے ہیں. اچھا وہ اتنا پرانا ہو گیا کہ کئی جگہ پھٹاوا بھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اب بولے تو کیسے بولے, سمجھائے تو کیسے سمجھائے, کیا پہن کے آ گیا. تو کپڑے اگر پہنتے گرمی سردی کے اعتبار سے الگ الگ, سردی میں تو کوئی مسئلہ نہیں, اوور ایکسس کلاتھس ہوتے ہیں. گرمی میں پتلے کپڑے پہنتے ہیں, کم کپڑے پہنتے ہیں, پورا جسم نہیں ڈھانکتے ہیں, تو بہت احتیاط کرے, کوئی نہ دیکھے آپ کو. اور ایسی حالت میں آپ کبھی نماز وغیرہ کے لیے نہ جائے, یا ایسی حالت کو آپ دیکھیں کہ کسی کی نظر آپ پر نہ پڑے, تو پھر اپنے گھر کے حد تک اس چیز کا کریں. تو کپڑوں میں آپ جو بھی کر رہے ہیں اس کو احتیاط کے ساتھ وہ کریں, شرعی لحاظ آپ اس میں کپڑوں کے اندر رکھیں. اسی طرح جو ہے اس موسم کے اندر جو چیزوں میں ہم کو کرنا ہے یا جن چیزوں کا ہم کو خیال رکھنا ہے گرمی کے موسم میں, اس میں ایک چیز ہے یاد رکھیے, وہ یہ ہے کہ موسم گرما کے اندر یاد رکھیے گرمی میں پسینہ وغیرہ بہت آتا ہے. تو پسینہ وغیرہ اگر آپ کو زیادہ آتا ہے تو 2 چیزیں آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کیا کہ لوگ پسینے کے ساتھ آئے. اور حدیث میں واضح الفاظ ہے کہ جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. انسانی منہ کی بو, انسانی جسم کی بدبو, کپڑوں میں آنے والی جو پرانے ہو جاتے بدبو فرشتوں کو پسند نہیں ہے, اور انسانوں کو پسند نہیں, تو فرشتوں کو بھی وہ چیز پسند نہیں آتی, یاد رکھ. تو لہٰذا ہم اس کا خاص خیال رکھیے. اگر آپ کو پسینہ آتا ہے گرمی میں زیادہ, 2 میں سے ایک کام کریں, یا تو پانی ڈال لیں, نہا لیں, اور اگر نہا نہیں سکتے ہیں یا اتنا فریکوینٹلی نہیں ہوتا, یا نہانے کے بعد بھی کبھی ایسا حال ہوتا ہے نہا کے نکلو تو پسینے میں تر رہتے آپ, ہوتا ہے نا, تو پھر ایسی حالت میں آپ کیا کریں کہ اس میں خوشبو کا استعمال کریں. تو ایک باتنگ اور دوسرا اس کو کہیں گے فریگرنس کا استعمال کریں. یہ 2 چیزیں یاد سے کریں, ورنہ پسینے کی بدبو سے لوگ پریشان ہوتے ہیں. تازے آنے والے پسینے کی اتنی بدبو نہیں آتی ہے, اس پسینے کی جو بہت دیر تک, جیسا آج میں نے کپڑا پہنا پسینہ آیا اور کل بھی اس کو پہنتا ہوں گرمی میں, تو پھر وہ بدبو ہوتی ہے. لیکن جب فریش پسینہ آتا ہے جب اتنی بدبو نہیں کرتا عام طور سے, لیکن جب اس کو ٹائم ہو جاتا ہے آپ نہائے نہ تو ہوتا ہے. تو یا تو غسل کر لیں,
کپڑے چینج کریں یا خوشبو کا استعمال آپ کریں تاکہ وہ اسمیل نہ آئے، چونکہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ نماز جمعہ کو بخاری کی روایت ہے، لوگ نماز کو آیا کرتے تھے اور کبھی کبھار لوگ آتے اپنی محنت اور مشقت کے کپڑے پہن کے آ جاتے، مسجد آنے تک پسینے میں شراب بور ہو جاتے، تر ہو جاتے، نہ چاہتے پسینہ بہتا، حتیٰ کہ مسجد میں بیٹھتے تو پسینہ بہتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی حالت میں ایک صحابی آئے تو آپ نے ان کے پاس فرمایا، ان سے فرمایا اور کہا تم لوگ اس دن جمعہ کے دن غسل کر لیا کرو، یہ بہتر ہے، کیونکہ پانی وہاں اویلیبل نہیں تھا ہمیشہ، کم از کم جمعہ کے لیے کر لیا کرو، جمعہ کی گیدرنگ ہے اور گیدرنگ میں لوگ ایک ساتھ ہیں اور ایک ساتھ اس میں لائیں گے تو ٹھیک نہیں ہے، کہا تم لوگ جمعہ کے دن جو ہے غسل لے لیا کرو۔ ایک روایت میں فرمایا خوشبو لگایا کرو، ہے نا، تو یہ اس کا سلوشن ہو سکتا ہے۔ تو پسینہ آتا ہے تو پسینے کے لیے نہائیں یا خوشبو لگانے کا کوشش کرے گرمی کے دنوں میں۔ اسی طرح جو ہے گرمی کے دنوں میں جن چیزوں کا ہم کو خیال رکھنا ہے وہ یاد رکھیے، موسم گرما کے اندر یاد رکھیے، لوگ چونکہ رات میں زیادہ جاگتے ہیں، راتیں اس موسم میں چھوٹی اور دن اس موسم میں بڑے ہوتے ہیں۔ گزارش کروں گا دن کے بڑے ہونے کا فائدہ اٹھائے اور راتوں کے چھوٹے ہونے کا بھی فائدہ اٹھائے۔ کیا ہوتا ہے دن کے بڑے ہونے سے اور سردی کے نہ ہونے سے آپ بہت زیادہ کام کر پاتے ہیں۔ آپ دیکھیے سردی میں کیا ہوتا ہے، 6 بجے مغرب ہو گئی تو سب لوگوں کا کام نہیں کرنے کا ایک موڈ بنا ہوا رہتا ہے، اسپیشلی جو دن بھر ہمالیہ محنت کا کام کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں اور سردی میں کام کرنا بہت مشکل جاتا ہے۔ گرمی میں ایک بار سے آدمی کام کرتا ہے پسینے میں، بڑا مشکل جاتا ہے۔ ایسا گرمی کے اندر آپ دیکھیے، گرمی کو آپ کو اپنے آپ کو کول کرنا پڑتا ہے، کافی ساری چیزیں ہوتی ہے ادھر کی، تو لہٰذا سستی اور اس کو ہم کہتے ہیں گرمی اور سردی کے اعتبار سے دن بڑے اور چھوٹے ہونے کے فائدے اٹھائیے کہ دن بڑے ہیں تو زیادہ زیادہ کام، زیادہ آؤٹ پٹ نکالنے کی کوشش کیجیے، زیادہ عبادت کرنے کی کوشش، اذکار کرنے کی کوشش کیجیے، فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کا فائدہ ہم نہیں اٹھاتے ہیں، لہٰذا اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ زیادہ وہ کرتے ہیں اور جاگتے ہیں راتوں میں۔ اور آج کل تو یہ پہلے تو گلف وغیرہ میں سنتے تھے، اس کے بعد ہو گیا چونکہ وہاں گرمی ہوتی ہے دن میں، رات میں لوگ جاگتے ہیں، وہ سسٹم ہے نا، دن میں آرام کرتے ہیں راتوں میں جاگتے ہیں، ایسا کرتے ہیں۔ تو ابھی تو کیا ہو گیا، ایک ٹرینڈ بن گیا، اسپیشلی کب سے، لاک ڈاؤن کے بعد سے۔ کیا ٹرینڈ بن گیا لاک ڈاؤن کے بعد سے؟ گرمی بولے تو پورا جاگنے کا موسم، کسی کو گرمی میں نیند نہیں آ رہی، اور پھر ابھی تو ماشاءاللہ گرمی کا ایسا سیزن آ گیا کہ رمضان بھی آ رہا ہے اس میں، تو ہمارے میاں بھائی رمضان کی 2 مہینے پہلے سے پریکٹس شروع کر رات بھر جاگنے کی، رمضان کا 1 مہینہ پورا جاگے، رمضان کے بعد پھر 1 مہینہ ان کو واپس عادت توڑنے میں لگ جا رہا، پھر 4 مہینے جاگ کے نکالنے کا ایک ماحول بن گیا، رات میں جاگنا اور دن میں سونا، رات میں آدھی رات تک جاگ رہے، 1-1 2-2 بجے جاگ رہے۔ تو عموماً دیکھا جاتا ہے گرمی کے دنوں میں فجر کی نماز زیادہ چھوٹتی ہے، ریزن کی پھر رات میں جاگ رہے ہیں اور دن میں کیا ہو رہا ہے، پھر نماز جاری۔ تو اس کا خاص خیال رکھیں، گرمی ہو یا سردی ہو، بارش ہو یا کوئی موسم ہو، ہماری نمازوں پہ کوئی کبھی حرف نہیں آنا چاہیے، خاص طور سے فجر پہ یاد رکھیے، یہ ہوتا ہے۔ اس طرح گرمی کے موسم میں یاد رکھیے جو چیزوں کا آپ کو خاص خیال رکھنا وہ یہ کہ گرمی کے موسم میں آپ اگر گرمی کی شدت ہے تو مشقت کر کے مسجد وغیرہ عبادت کو نہ جائے، بلکہ پیدل جانے کے بدلے گاڑی وغیرہ پہ سواری پہ آپ جا سکتے ہیں۔ ہوتا ہے نا گرمی کے دن ہے، پیدل جانے کا ثواب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، ایک قبیلے نے آپ سے اجازت مانگی کہ اپنا گھر مسجد نبی کے پاس بنا لو، اور آپ نے کہا کہ دور رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ چل کے آؤں گے تو اجر ملیں گا نا۔ اور صحابہ تو بڑے حریص تھے، حریص بول سمجھتے نا، حرص کرتے تھے، حرص سے زیادہ ایک لفظ زیادہ تڑپتے تھے نیکی کرنے کے لیے، ایک دم بے چین۔ تو کہا کہ دور اچھا ہے نا، چونکہ پیدل چلنے کا موقع ملے گا۔ تو بہت سے صحابہ دور گھر رکھتے تھے، ایک ایسی صحابی تھی ان کا گھر دور تھا، اور روایت کرنے والے صحابی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ان سے زیادہ مسجد نبی سے دور کوئی نہیں رہتا تھا، سب سے زیادہ دور سے یہ آتے، ہر نماز کو پیدل آتے تھے اور پیدل جاتے تھے۔ تو ہم نے ایک بار سجیشن دیا ان کو کہ تم دن میں رات میں اور اتنے گرمی میں وغیرہ پیدل آتے ہو، ایک گدھا لے لو۔ آپ مان لو گدھا عربوں کے پاس یہ سب سے چھوٹی اور ہلکی سواری تھی جو شارٹ ڈسٹینسز کے لیے سٹی کے اندر یوز ہوتی تھی۔ گدھا، گھوڑا باہر کے لیے، اونٹ مال لے جانے کے لیے، خچر سامان لے جانے کے لیے۔ اگر چھوٹا قافلہ ہے تو خچر پہ جاتا تھا، بڑا ہے تو اونٹ اور گھوڑے، لیکن سٹی کے اندر گدھے پہ ٹریول کرتے اور اس گدھے پہ ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے، بچے وغیرہ گدھے استعمال کرتے تھے۔ تو کسی نے ان کو کہا سٹی کے اندر ہے، جیسے آپ بولیں گے میں گھر کے شہر میں ہے تو اسکوٹر یوز کرتا ہوں، باہر گیا تو کار میں جاتا ہوں، تو کہا کہ تم ایک گدھا کیوں نہیں لے لیتے ہیں تاکہ تم رات میں جو آتے ہو، رات میں بھی رزق کے بھیڑیے وغیرہ وغیرہ تھے، اور دھوپ میں آتے ہو تو استعمال کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں پسند نہیں کرتا ہوں، اور وجہ جو آپ نے بتائی روایت کے اندر الفاظ یہ یاد رکھیے کہ گھر سے مسجد پڑوس میں ہو، میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں، چاہتا ہوں کہ میں جو ہے میرا مسجد تک چل کر جانا، اور جب میں گھر والوں کی طرف لوٹ کر جو ہے میرا لوٹنا میرے لیے ثواب کا باعث بنے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ تمہارے لیے اکٹھا کر دیا ہے، یہ تم چاہتے ہو اجر ملے، ثواب ملے، مل گیا تم کو۔ لیکن یہاں ایک بات پتا چلی کہ اللہ کے رسول کے سامنے صحابہ نے ان سے کہا کہ سواری پہ آؤ جاؤ، انہوں نے پسند نہیں کیا اور کہا کہ میں اجر چاہتا ہوں، اللہ کے رسول تو ان کو اجر مل گیا۔ لیکن یہ بات بھی پتا چلی کہ سواری پہ جانا آنا نماز کے لیے جائز ہے، چونکہ یہی تو کہا گیا اگر جائز بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے سواری پہ مت جایا کرو، صرف پیدل جایا کرو۔ آپ نے کہا پیدل جانا ہے، سواری پہ کہا گیا، انہوں نے کہا نہیں مجھے پیدل جانے کا ثواب چاہیے۔ آپ سے کہا کہ ٹھیک ہے تیرے لیے ہو گیا۔
تو اسے پتہ چلا سواری میں بھی جا سکتے، تو کوشش کرے سواری پہ جائے، خامخواہ مشقت میں اپنے آپ کو نہ ڈالے۔ دین اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور دین ویسے بھی آسان ہے، اس سے میرا پورا لیکچر ہے، اس کو دیکھنا ہے، دین آسان ہے۔ بہرحال تو یہاں آپ سواری وغیرہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ خامخواہ اپنے جسموں کو مشقت میں ڈالتے ہیں، اللہ نے طاقت صلاحیت دی، ایک الگ بات ہے، خامخواہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے گرمی کے اندر یاد رکھیے، اس چیز کا بھی آپ خیال رکھیں کہ اگر آپ نے نفلی روزہ رکھا ہے تو گرمی کی وجہ سے آپ نفلی روزوں کو چھوڑ سکتے ہیں، اور فرض روزوں کو آپ کو خاص گرمی کے لیے تیاری کرنا پڑیں گی، دو چیزیں ایک ساتھ ہیں۔ نفلی روزوں کے تعلق سے ایک مشہور واقعہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، اب نفلی روزہ تھا تو کچھ نہیں رکھا اور کچھ نے چھوڑ دیا۔ جنہوں نے رکھا وہ تھک ہار کے بیٹھے تھے ایک جگہ، اور جنہوں نے نہیں رکھا تھا وہ محنت کر رہے تھے، پانی لا رہے، اونٹ پہ جا کے یہ کر رہے وہ کر رہے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ کارگزاری دیکھ کر، یہ محنت دیکھ کر کیا سنی، حدیث میں الفاظ ہے، آپ نے فرمایا کہا ہر طرح کی خدمت کی اور کام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تو روزہ نہ رکھنے والے ثواب لے گئے، آج انہوں نے نفلی روزہ نہیں رکھا ہے تو ثواب کو لے گئے۔ آج پتہ چلا نفلی عبادت کو گرمی کی شدت کی وجہ سے آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں، کیونکہ وہاں کچھ صحابہ نے چھوڑ دیا اور لوگوں کی خدمت کی۔ پھر اسی طرح گرمی اور فرض روزے، چونکہ ابھی ہمارے فرض روزے گرمیوں میں آ رہے ہیں، تقریباً ابھی مارچ اپریل سے کھسک کے اب مارچ کی طرف آئیں گے۔ اس سال کے رمضان میں 10 روزے مارچ میں آنے والے ہیں، ہے نا، اور 20 روزے اپریل میں، مطلب پیک ہے، یہ ہمارے پاس گرمی کا پیک ہے۔ حالانکہ دن کے اعتبار سے سب سے بڑے دن ہمارے پاس جون میں ہوتے ہیں، لیکن گرمی کے اعتبار سے پیک میں، اور ابھی گرمی کی طرف روزے چل رہے ہیں، مارچ پھر جو فروری، ایسے الٹے آ رہے ہیں نا۔ تو بہرحال ظاہر سی بات ہے، تو ہم کو اس کی تیاری کرنا ہے کہ اگر روزے گرمی میں آ رہے ہیں تو گرمی کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے کن کن چیزوں کا میں خیال رکھوں گا تاکہ میرے فرض روزوں میں کوئی خلل گرمی کی وجہ سے نہ آئے۔ بیماری کا مینجمنٹ، ڈی ہائیڈریشن نہ ہو اس کا مینجمنٹ، اس کے بعد آپ کی دوائیں وغیرہ کا مینجمنٹ، اس کے بعد آپ کی کام کے حساب سے کہ سردی گرمی کے حساب سے، دھوپ ہے ابھی گرمی میں روزے آ رہے ہیں فرض کیسے، تو ساری چیزوں کا مینجمنٹ کرنا ہے۔ اور ایک چیز ایڈ کر دوں گا، ہمارے پاس یہ مارچ اور فروری جو ہے یہ 10th اور 12th کے ایگزامینیشن کے ٹائم ہوتا ہے تقریباً انڈیا کے اندر، اور روزے بھی آ رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے بچے بتا مہینے تک بالغ ہو جاتے ہیں، تو ساری چیزیں پیرنٹس کو مینج کرنا ہے، بیماروں کو مینج کرنا ہے، بچوں کو مینج کرنا ہے، بڑوں کو مینج کرنا ہے، ہر آدمی کو پلان کرنا ہے کہ روزے نہ چھوٹے اور میری عبادتیں بھی ہوتے رہیں اور گرمی کا موسم بھی آئے اور چلا جائے، مطلب مشقت بھی نہ ہو۔ تو ابھی کیا کرنا ہے، نفلی روزوں کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن فرض روزوں کے لیے آپ کو میں کہوں گا پلاننگ کرنا ہے، کیونکہ آج ہم جب لیکچر لے رہے ہیں 2023 میں ہم لیکچر لے رہے ہیں نومبر کے اندر، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ سال اور آنے والے کئی سالوں تک گرمی کے اندر ہی روزے چلنے والے ہیں، اور ایک موسم میں تقریباً رمضان 12 سال تک رہتا ہے، 10 دن الٹا چلتا ہے نا، 10 دن کم ہوتے چاند کے کیلنڈر کے اندر، لونار کیلنڈر میں، تو ایک سیزن کو گزرنے کے لیے 12 سال لگتے ہیں۔ جیسا کہ ایک مہینہ مطلب 3 رمضان آئیں گے تو ایک مہینہ 1.5 سرکتی ہے پیچھے، تو ابھی جیسے مارچ میں آ جائیں گے، 20 مارچ سے تقریباً رمضان رہیں گے، اس کے بعد جو ہے چالو ہوں گے رمضان 11 مارچ سے، اس کے بعد کے سال چالو ہوں گے 1 مارچ سے، اس کے بعد چالو ہوں گے ہے نا 20 فروری سے، ایسا ہوتا ہے، 10 دن سے رکھتے ہیں، تو ایک سیزن پار کرنے کے لیے تقریباً 12 سال لگ جاتے ہیں۔ تو ابھی میں جو لیکچر لے رہا ہوں اس کے بعد کئی سالوں تک ہمارے پاس تو یہاں بر صغیر میں، خاص انڈیا میں اور ساؤتھ انڈیا کے ایریا میں، مہاراشٹر سے نیچے، یہ گرمی کے سیزن میں آنے والے ہیں۔ باقی ایسا نارتھ انڈیا میں کشمیر وغیرہ ہے، یا ایسٹ انڈیا کے اندر آسام وغیرہ ہے، وہاں کچھ اور موسم رہتا ہوں گا، یہاں تو یہ سینٹرل انڈیا میں پیک گرمی ہے پوری۔ تو ہم کو روزے کا پلان کرنا ہے کہ گرمی میں روزے کیسے رکھیں گے، اس کی تکلیفوں سے کیسے بچیں گے، اپنے آپ کو کیسے فٹ رکھیں گے، بیماروں کو بھی، بچوں کو بھی، اسٹوڈنٹس کو بھی، سب کو محنت کرنا ہے اس کے اوپر، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا اس کا خاص خیال رکھنا ہے ہم کو، اس چیز کو ہم وہ کریں۔ اسی طرح جو ہے گرمی میں یاد رکھیے ایک اور چیز جس کا ہم خیال رکھنا ہے گرمی کے موسم، وہ یہ ہے کہ گرمی کی چھٹیاں آتی ہیں۔ ریکویسٹ کروں گا، گزارش کروں گا پیرنٹس سے بھی، اسٹوڈنٹ سے بھی، گرمی کی چھٹیوں کا صحیح فائدہ اٹھائیں۔ پیرنٹس سے جب گزارش کروں گا جب بچے ان کے چھوٹے غیر بالغ ہیں، نہ سمجھیں، وہ مینج کرے، اور جو بڑے ہو جاتے ہیں جیسا کہ 12th ہو گئے تو اب گریجویشن وغیرہ کی چھٹیاں بڑی آتی ہیں۔ بہت سی بار تو آج کل دیکھا جا رہا ہے گریجویشن وغیرہ میں لوگوں کو کالج جانا ہی نہیں پڑ رہا ہے، اللہ کا اتنا فضل ہو گیا اور ٹیچروں نے اتنی ڈھیل اور چھوٹ دے دی، اور ایگزامینیشن تو ایسے زبردست انداز سے ہو رہے ہیں کہ بچے کو نام نہ بھی لکھنا ہے تو گریجویشن تو ہو ہی جا رہا ہے، ماشاءاللہ۔ کیسے پاس ہوتے ہیں گریجویشن میں بغیر نام کے نہیں پتا۔ ٹھیک ہے ایک آدمی میں صلاحیت ہے ایک الگ بات ہے، لیکن نام بھی نہیں لکھ سکتا، صلاحیت جس کو بولتے ہیں الف کا نام بالا نہیں، لیکن لوگوں کے پاس پوری دنیا میں چل رہا ہے تو کوئی نئی چیز نہیں ہے، بہرحال میں کیا اس میں ہوگا، ہے نا، یہی ہو رہا ہے سب جگہ۔ تو کیا ایجوکیشن ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، پورے 3 سال گریجویشن کیے اس کے بعد کیا کرتے وہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا میرے کو، جا کے کالج میں مطلب ایمٹی مائنڈیڈ جاتے، ایمٹی ہینڈیڈ جاتے اور ایمٹی مائنڈیڈ ہی واپس آتی ہے، ایمٹی ہینڈیڈ مطلب خالی ہاتھ اور خالی ذہن کالج جاتے ہیں، خالی ہاتھ خالی ذہن ہی 3 سال تک جاتے آتے۔ گریجویشن کے 3 سال ہو گئے، بتائیے کیا سیکھا آپ نے اس میں؟ پہلے سال کے سبجیکٹ کیا تھے آپ کے؟ تو کیا سیکھا ہو تو دور کی بات ہے، کون سے سبجیکٹ تھے اپنے؟ ایک تو انگلش تھا، دوسرا کیا تھا؟ ارے آنر سے کیا میں تو بھول ہی گیا کہ میں نے آنر سے کیا، انگلش پورے انگلش تھے میرے کو، یہی بھول گیا میں تو، ایسے حالت ہے بچوں کی۔
تو مطلب اس کا مطلب ماشاءاللہ ہمارے بچے 20-22 سال تک چھٹی منا رہے پوری، گرمیوں کی نہیں چھٹیاں منا رہے. بہرحال ان گرمیوں کی ایک چھٹی آتی ہے آفیشیل، جو چھوٹے بچے پیرنٹس سے کہوں گے آرگنائز وے میں چھٹیوں کا استعمال کریں. گرمی کی چھٹی آ رہی ہے، بچے کو ایک لینگویج بھی سکھا دیں. گرمی کی چھٹی آ رہی ہے، ایک سبجیکٹ اس کو بتا دیں. گرمی کی چھٹی آ رہی ہے، ایک نئی لینگویج سکھا دیں. گرمی کی چھٹی آ رہی ہے، ایک ہنر سکھا دیں. گرمی کی چھٹی آ رہی ہے، اس کو اسپورٹس میں فلا. گرمی کی چھٹی مینج کرو نا اس کو، چھٹیوں کو کچھ بھی نہیں. گرمی کی چھٹی آ رہی، گرمی کی چھٹی جا رہی، گرمی کی چھٹی آ رہی نانی کے پاس جانا ہے. تم کہاں جا رہے گرمی کی چھٹی؟ نانی کے پاس. تم کہاں جا رہے چھٹی؟ امی کے پاس. تم کہاں گرمی کی چھٹی بولے تو امی کے پاس جانا ہے، اور مطلب اپنے بچوں کو لے کے نانی کے پاس بچے، یا پھر گرمی کی چھٹیاں تو کہیں گھومنے جا رہے. باقی گرمی کی چھٹی کوئی استعمال ہی نہیں ہے. پڑھنا لکھنا تو وہ دور کی بات ہے، ہنر اسکل سیکھنا تو دور کی بات ہے. گرمی کی چھٹیاں سونے کا دن آ گیا، گرمی کی چھٹیاں نانی کے پاس جانے کے دن آئے، گرمی کی چھٹیاں کھانے پینے کے دن آ گئے. گرمی کی چھٹیاں مطلب ظہر میں اٹھو، تھوڑا کھانا کھاؤ، پھر سوئمنگ کر کے آؤ، پھر پڑھ رہو پورا دن دوستوں کے ساتھ. یہ گرمی کی چھٹیاں. ایک مومن اپنی ہر چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے. آپ دیکھیے جتنے سلاطین اور بادشاہ جو گزرے ہیں قدیم زمانوں کے، کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے اور مسلمان ہو تو خاص طور سے ان کا یہ مشغلہ ہوا کرتا تھا. جب وہ فری ہوتے اپنی ذمہ داریوں سے، ہر بادشاہ کسی ایک فن کا ماہر ہوا کرتا تھا. کسی ایک فن کا. کپڑے سیتے تھے، ٹوپیاں بناتے تھے، قرآن لکھتے تھے، ووڈ کارونگ کرتے تھے، جویلریز بناتے تھے. بڑے بڑے بادشاہوں کے واقعات دیکھیں. خالی ہم وہ تاریخ میں آتا نا اورنگزیب قرآن لکھتے تھے اور ٹوپیاں بنتے تھے، تو ایک ہے ہر کسی کی سٹوری ایسی ہے کہ ان کے پرسنل لائف میں کچھ نہ کچھ ماہر سکلز مین تھے، اور اپنے اس مہارت سے وہ چیزوں کو بنا کے بیچتے تھے. اس کے آئے پیسے کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے تھے. اور کچھ کی تو زندگی ایسی گزری کہ اسی کی کمائی کے ذریعے اپنے گھر گزارتے تھے. مطلب خزانے سے نہیں لیتے تھے پیسے، اس کو پبلک فنڈ سمجھتے تھے، اس میں ہاتھ نہیں ڈالتے ہوتی تھی. اب ہم کہاں کے بادشاہ سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی اسکل ہی نہیں ہمارے پاس. دھڑکی گریجویشن ہے، گریجویشن تو ہے، لیکن کمانے کے لیے کیا آتا تیرے کو؟ تو کچھ بھی نہیں آتا. بولے وہ پھاڑا اٹھانے والا زیادہ اچھا تیرے سے، اس کو معلوم پھاڑا اٹھا کر کم از کم گڑا کیسے کھودتے ہیں. اسکل ہی نہیں ہے نا. بہت سارے لوگ گریجویٹ ہو گئے، پوسٹ گریجویٹ ہو گئے، اس کے بعد اسکل کہاں ہے؟ کمپنیاں بول رہی کہ ایک سرٹیفکیٹ لا لو. ارے میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں، پھر بھی دیکھو ایک سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کا سرٹیفکیٹ لانا پڑے گا. یہ حالت ہے، کیونکہ ان کو معلوم یہ ریگولر کالج میں کچھ نہیں سکھاؤں گا، یہ سرٹیفکیٹ لائیں گا تو کچھ سیکھ کے آئیں گے. ہو رہا ہے نہیں، اور یہی ہو رہا ہے. اسکل لیول کے لوگ پریشان ہیں. تو گرمیوں کی چھٹیوں کے مسلمان کے لیے غنیمت جان کے بچوں کی تیاری اور بڑوں کو اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے کہ گرمی میں یہ اور کام کرنا ہے. صحت کمزور ہے تو صحت بنانا ہے، ایجوکیشن کمزور ہے ایجوکیشن بنانا ہے، سبجیکٹ کمزور ہے سبجیکٹ بنانا ہے، ایک اسکل گین کرنا ہے، ایک ہابی گین کرنا ہے، ایک اسپورٹس کھیلنا ہے، فلاں کرنا ہے. پلاننگ ہم کو کرنا ہوگی چھٹیوں کے لیے خاص طور سے. اس چیز کو بھی ہم جو ہے یاد رکھیں. اسی طرح جو گرمی کی چھٹیوں میں جو چیز کرنا ہے یا لوگ کرتے ہیں اس میں جو احتیاط کرنا وہ یہ، بہت سارے لوگ گرمی کے اندر نالے میں، ندیوں میں، پولس میں، سوئمنگ پولس نہانے کا، سوئمنگ کرنے کا بڑا اہتمام ہوتا ہے. سوئمنگ نہ بھی کرے تو لوگ جا کے بس پانیوں کے اندر ڈوبتے ہیں وغیرہ. تو یہاں جب بھی آپ سوئمنگ وغیرہ کریں، اور شہروں میں یہ بہت کامن ٹرینڈ ہوتا ہے کہ بچے سوئمنگ لگائے جاتے ہیں، لوگ سوئمنگ کو جاتے ہیں، تو یہاں خاص خیال رکھیں. آپ سوئمنگ کو جب آپ جائیں، پہلی چیز آپ کے سطر کا خیال رکھیں گے. سوئمنگ کرنا اچھی چیز ہے، ایک اچھا اسپورٹس ہے، ایک اچھی ہابی بھی بولوں گا ہے، اور ایک اچھی چیز ہے. یاد رکھیں تو پہلے تو سطر کا خیال رکھیں کہ سطر نہ کھولے. دوسری چیز جو آپ کو خیال رکھنا وہ یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ ایسی جگہ سوئمنگ نہ کریں جہاں مرد و زن ساتھ ہوتے ہو. عورت اور مرد کے ساتھ آج کل کیا ہو گیا، پہلے ایسا تھا کہ مردوں کا سوئمنگ کا ٹائم ہوتا تھا، عورتوں کا ایک سوئمنگ کا ٹائم ہوتا تھا. ابھی معاملہ یہ ہو گیا کہ انہوں نے الٹا کر دیا. مردوں کے ساتھ عورتیں کبھی بھی آ سکتی ہیں اور عورتوں کا اپنا ٹائم باقی ہے. مطلب عورتوں کے لیے خاص ٹائم رہتا ہی ہے، اور مرد کے ساتھ عورت کبھی بھی آ سکتی ہے. اب یہ نیا تماشا ہوگا. عام لوگوں کے لیے تو ٹھیک ہے، مسلم مرد کے لیے تو پرابلم ہو گیا نہیں، کیسے کریں گے یار، وہ عورتیں رہیں گی ساتھ میں تو مشکل. تو وہ خیال رکھے پہلا. دوسرا سطر نہ کھولے، اس کا خیال رکھے. تیسرا سوئمنگ کے اندر جو سوئمنگ میں خاص خیال رکھے وہ یہ ہے کہ بہت سارے سوئمنگ پولس وغیرہ کے اندر گانا بجانا، شور شرابہ، ایسا برائیاں بھی ہوتی ہیں، اس سے بھی احتیاط کرنا چاہتا. پانی ضائع نہ ہو آپ کی سوئمنگ کے لیے، اس چیز کا بھی خیال رکھیے. تو بہرحال سوئمنگ کرتے ہیں تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں. اسی طرح یاد رکھیے جو چیز ہم کو یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ اگر آپ کہیں کام کرتے ہیں یا آپ کسی سے کام لیتے ہیں اور گرمی کا دن ہے اور بہت ہیوی ورک ہوتا ہے، جیسا کہ لیبر وغیرہ کام کرتے ہیں، آپ کے کھدائی وغیرہ کی آپ کی کمپنی کام کرتی ہے، ڈرلنگ کا آپ کی کمپنی کام کرتی ہے، روڈ ورکس کا آپ کا کمپنی کام کرتی ہے، وہ کام کرتی ہے جو آپ کو شیڈ کے بغیر آسمانوں کے نیچے کام کروانا ہوتا ہے. تو ایسے اونرز بھی اور ایسے ورکرز بھی دونوں کو خیال رکھنا ہے کہ گرمی کا دن آ رہا ہے، مجھے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. اور اونرز کا کام ہے، امپلائرز کا کام ہے کہ وہ اپنے کام کرنے والوں پہ مشقت نہ کرے. اور مشقت اگر ضروری ہے کہ اسے کام ہی ہے، مثال کے طور پہ کمپنی ڈرلنگ کرتی ہے پیٹرولیم کی، تو اس کو تو کرنا ہی ہے نا. اب تھوڑی تو 4 مہینے چھٹی دیں گے، تو وہ کمپنی والا ان اپنے امپلائیز کا خیال رکھے، ان کے اسپیشلی پینے کا. پینے سے مراد یہ ہے کہ جو مشروبات ان کو ضرورت ہے جب وہ یہ کام کریں گے، ڈی ہائیڈریٹ ہوتے پسینہ جاتا ہے، تو انتظام کرے تاکہ ان کی صحت پر اس کا اثر نہ پڑے. یاد رکھیں صحت پر اثر نہ پڑے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت جسمانی طور سے مضبوط ہوتے ہیں، ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا. یاد رکھیں ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا. اللہ رحم کرے اور اللہ تعالیٰ کچھ زندگیوں میں برکت دے. کچھ لوگ واقعی میں ہوتے ہیں اتنے مضبوط. میرا ایک بار جو ہے
میرا کویت جانا ہوا، اور جب میں کویت پہنچا تو وہاں ٹیمپریچر تھا 51 ڈگری. اب ہم چلے گئے، عام طور سے ٹریول کرتے ہیں اور مجھے گوگل لگانے کی عادت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسی روشنی میں کھڑے ہو کہ میری آنکھیں اب چندیاتی نہیں زیادہ چیزوں سے کرنا نہیں پڑتا، تو میں گوگل جنرلی کہیں نہیں پہنتا ہوں، اس لیے کہ ضرورت ہی نہیں پڑتی. جب گوگل پہ لگتا دکھ رہا ہی نہیں اپنے کو، ریزن مین کہ وہ آنکھیں لائٹس میں اس میں رہنے سے وہ عادت ہوگی ان کو ایک طرح سے. ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے جس حالات کے اڈاپٹ کرتا ہے. جیسا کہ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو اتنا مسئلہ نہیں، آپ یہاں کھڑے ہوں گے تو یہاں 2000 میرے پہ آ رہا، پھر بھی کسی نے مجھے پسینہ آتے آج تک نہیں دیکھا. پہلے آتا تھا کئی زمانے، اب نہیں آتا پسینہ. ریزن باڈی اڈاپٹ کر لی کہ لائٹوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اتنی گرمی کا لیول بڑھ گیا. گرمی کے دنوں میں بھی اتنے کپڑے پہن لیے تو پسینہ نہیں آتا. عام لوگ گرمی میں جن کو عادت نہیں ہے، شرٹ پہ ایک بلیزر ڈالے پسینہ، بغل پورے سفید، یہاں تک کہ بلیزر کے بغل تک چمکنا شروع ہوتے، پسینے سے بلیک کلر الگ ہو جاتا. مجھے نہیں ہوتا، عادت بھی ہو جاتی. تو 51 ڈگری اتنی کی تو عادت نہیں تھی. اب گئے تو آنکھیں یوں کرنا پڑ رہی ہے، ایئرپورٹ سے ہر چیز چمک رہی. صرف آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنا ٹیمپریچر ہائی چل رہا ہے. اور اللہ رحم کرے، میں نے وہاں کچھ لوگوں کو تقریباً 11 بجے دوپہر میں پیک دھوپ میں ڈرلنگ ورک کرتے دیکھا، روڈ پہ پیومنٹس کا کام کر رہے. تو میں نے ایسے پوچھا ان سے کہ یہ کون لوگ ہیں، تو بتانے لگے کہ 40 ڈگری کے بعد ایک ہی نیشنلٹی جو کام کر سکتی بولے باہر کھڑے رکھ، دوسرے کسی کی مجال نہیں ہے کام کرنے کی، اور وہ افغان ہے، وہی کر سکتے 40 ڈگری کے بعد، باقی سب تو چکر کھائے گر جاتے. 50-51 ڈگری میں ڈرلنگ ورک کر رہا تھا روڈ کے اوپر، کان پہ لگا ہوا، دستی ڈالا ہوا ایک، اور وہ کر رہا. تو بولے یہ کمیونٹی کو الحمدللہ فرق نہیں پڑتا، پہاڑوں میں رہے ہوئے، دھوپ پانی سردی ہوا سب کھائے ہوئے، مضبوط ہو جاتے جسمانی طور سے. تو کچھ لوگ ہو سکتے ہیں ایسا، لیکن ہم لوگ نہیں ہوتے. ہم لوگوں کا تو حال ہے ایسے کہ برف کے گولے جیسے کہ دھوپ میں پگھلنا چالو ہو جاتے. مطلب کمیونٹی وائز، اور ہم لوگ جس طرح کے پروفیشنز کرتے ہیں، جن طرح کے شہروں میں رہتے ہیں، وہ مشقت نہیں. ہم تو کھیتی بھی نہیں دیکھے کبھی، 1-2 گھنٹے کھیت میں کام کرو تو پتہ چلتا ہے کیا ہوتا ہے، چاہے سردی ہو چاہے گرمی کا موسم ہو. ہم تو کچھ بھی نہیں کیے تو مشقت نہیں کرتے تو بڑا مشکل. لیکن جو کر سکتے کر، لیکن ہم لوگوں نے تو یاد رکھے ایسے اس میں ایک امپلائر کا کام ہے اپنے سٹاف کا، اپنے امپلائیز کا. چلو ٹھیک ہے، وہ خیال رکھے تو خود جو کام کر رہا ہے اس کا کام ہے کہ اپنی صحت کا بڑا ایسے موسم میں خیال رکھے جبکہ وہ مشقت کے کام کرتا ہے. جو ذمہ داران ان سے گزارش کروں گا تھوڑا کام ہلکا کرے، تھوڑا ان کو سائے وغیرہ کا انتظام کیا کرے، پانی وغیرہ کا ریفریشمنٹ، ایسی چیزیں جس سے ان کو غذا صحت وغیرہ ملے، صحت یابی ہو. اسپیشلی جب پسینے سے جو منرلز وغیرہ جسم سے نکلتے ہیں تو اس کا انتظام ضرور کرے. اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں موسم گرما میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے، یاد رکھیں بچے وغیرہ بڑے چھت پہ سونے کا بڑا پلان کرتے ہیں. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وارننگ دی ہے، اس کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ اور اس کے رسول ان لوگوں سے بری ہے، اس انسان سے اللہ اور اس کے رسول بری ہے جو بغیر دیوار والی چھت پر سوئے. کسی بھی چھت پہ اگر آپ سوتے تو بغیر پیراپٹ وال والی چھت پر نہیں سونا چاہیے. حدیث میں الفاظ ہے اللہ اس کے رسول بری ہے، ذمہ داری نہیں ہے اللہ کی اس شخص کی جو بغیر دیوار والی چھت پر سوئے. ٹھیک ہے، اس کا کیا معنی ہوا؟ معنی یہ کہ آپ چھت پہ سو کے بغیر دیوار والی، رات میں آوازیں ڈر کے اٹھے اور بھاگ گئے اور چھت ختم ہو گئے. دیوار نہیں تھی نا اس کو، رات میں نیند میں چلنے کی عادت ہے، اٹھے اور چلنا شروع. چلو رات میں نہ چلنے کی عادت ہے نہ ڈرے آپ، لیکن رات میں اٹھنے کے بعد آدمی تھوڑی دیر تک ہوش میں نہیں آتا. نیند چیز ہی ایسی ہے نا، کئی بار دیکھو آپ نیند میں سے وہ آدمی کو اٹھاؤ لے آ کے دوسرے کا سلاؤ، اس کی یاد بھی نہیں رہتا. اب آپ نیند میں چھت پہ چلنے لگے، گر پڑے نیچے، جس میں مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے. مالی ان سینس کہ ہاتھ پیر ٹوٹا، علاج کرنے میں جا رہا، جانی مطلب جان بھی جا سکتی ہے نا، خطرہ ہے نا. تو نہیں چھوڑنا سونا چاہیے. بہت سارا خوشی ہوتی ہے، گدے ودے لے آ کے لوگ بڑے آرام سے چھت پہ سو رہے ہیں اور آزو بازو دیوار نہیں. یہ رسک کبھی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ نیند میں انسان کیا، نیند موت ہے، معلوم ڈیتھ ہے وہ، اسی لیے اس کو موت کی بہن کہا گیا نیند. اسی لیے اس میں جو اعمال انسان سے ہو جاتے اس کی پوچھ نہیں ہے. نیند میں انسان سے کچھ ہو جائے اس کی پوچھ نہیں ہوتی، معلوم، کیونکہ نیند میں جب تک جاگ نہ جائے، نیند بے ہوشی ہے، نیند موت ہے قسم کی یاد رکھیں. بلکہ قرآن نے کہا کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح ایک جگہ جمع کر لی جاتی ہے. اگر جس کو واپس بھیجنا ہے تو جب جاگتا ہے تو روح واپس آ جاتی ہے، اور جس کو اللہ کو بھیجنا نہیں اس کی موت تھی تو نیند میں مر جاتا ہے. تو روحیں کلیکٹ ہو جاتی ہے ایک جگہ جا کر. تو ڈینجر ہے نا، بغیر دیوار کی اس پہ سو جائیں گے، بعد میں آپ گر پڑیں گے، فلاں تماشا ہو رہا، یہ ہو رہا، تو یہ رسک آپ نے لیا. تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، چونکہ گرمی کا موسم ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہے، یاد رکھیے. اس لیے بات کو میں اس کے اندر رکھ رہا ہوں. تو بغیر دیوار والی چھت پر سونا نہیں چاہیے، خاص طور سے گرمی میں یہ لوگ کرتے ہیں. عام طور سے کبھی بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں ہے ایسے انسان کا. مطلب خود رسک لو اور اللہ پہ ڈالو کہ تقدیر میں ہوں گا تو میں نہیں گروں گا، ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ مجبوریاں ایک الگ چیز ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ ساتھ یاد ہے کہ گرمی جب آتی ہے تو گرمی میں ایک چیز جو ہمارے علاقوں میں کامنلی ہوتی ہے، ہمارے علاقے بولے تو ہم جن کنٹریز کو بلانگ کرتے ہیں بر صغیر وغیرہ کے اندر، وہ یہ ہوتا ہے یہ ایک دم شدید گرمی، پیک، اور لائٹ چلے گئی. اب لائٹ جاتے ہی اللہ ان کا بیڑا غرق کرے، ان کو غارت کرے، ان کو برباد کرے، اس کی تو فلاں، اس کی تو ایسی، ان کی تو فلاں، ہے نا، گالی گلوچ یہ سب چالو ہو جاتی. تو اللہ کے لیے کام نہ کرے، چونکہ گالی دینا ایک مومن کا شیوا
نہیں. خامخواہ کی لعنت بھیجنا مومن کا کام نہیں. حدیث میں کیا الفاظ ہے؟ کوئی کسی پر لعنت نہ بھیجے. لعنت کا مطلب یہ کہ اللہ تجھے خیر سے محروم کر دے. لعنت ہے تجھ پہ بولتے ہیں نہ بھیجے. اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوا تو بات اس کو ٹکراتی ہے. ٹکرانے کے بعد واپس آتی ہے, آسمان کی طرف جاتی ہے. آسمان کی طرف جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں, کیونکہ وہ آدمی اس کا مستحق نہیں ہے, تو آسمان پہ قبول نہیں ہوتی. وہاں سے نکلتی ہے اور آ کر اسی کو لگ جاتی ہے جس نے کیا. تو اسی لیے لعن طعن, حدیث میں نا لعن طعن کرنے والی عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ ہوں گی. لعن طعن حدیث میں نا کہ عورتوں کو زیادہ دیکھا کیوں, تو کہا ناشکری ہوتی ہے اور لعن طعن زیادہ ہے. لعن طعن کیسا ہے؟ بازو والے بچے نے آپ کے بچے کو مار دیا, لعنت ہے تیرے پہ, لعنت ہے ان بچوں پہ, لعنت ہے محلے والوں پہ, لعنت ہے ان کے ماں باپ پر. خامخواہ شروع ہو گئے. تھوڑا سا تھا, کسی نے آپ نے کپڑا خریدا, آپ کپڑے میں کچھ پرابلم ہو گیا, لعنت ہے کپڑے بیچنے والوں پہ, لعنت ہے کمپنی والوں پہ, لعنت ہے پورے مال پر, لعنت ہے. شروع ہو گئے. راستے پہ جا رہے تھے, گڑا تھا, پنچر گاڑی, لعنت ہے روڈ بنانے والوں پہ, لعنت ہے کارپوریشن پہ. کثرت سے لعنت بھیجنے والیاں یہ جہنم میں ہوں گی, اس لیے کہ وہ مستحق نہیں ہوں گی چیزیں جس کو آپ اکثر لعنت بھیجیں گے, اور وہ لعنتیں لوٹ لوٹ کر آپ پر آئیں گی. لہٰذا گرمی میں بہت ہوتا ہے, تو گرمی کے موسم میں لعنتیں نہ بھیجے, خامخواہ محکمات کو گالیاں نہ دے, خامخواہ وہ نہ کرے. یاد رکھیے اس لیے کہ اگر وہ مستحق نہیں ہو تو لگ جائیں گے, اور ایک مومن کا شعور اور شعار نہیں ہے کہ وہ گالی گلوچ یا اس طرح کی چیزیں کرتا ہو. یاد رکھیے, تو لہٰذا اس میں ہم کو بچنا چاہیے اور خامخواہ کی ابیوسو لینگویج وغیرہ یوز نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح گرمی کے اندر جن چیزوں کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے وہ یہ کہ گرمی اگر زیادہ ہو جائے تو آپ بارش بھی طلب کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, کیونکہ ایک ذریعہ ہے اس کے اس کا. اور دوسری چیز یاد رکھیے, اگر گرمی کے اندر کبھی کبھی موسم تغیر ہو جاتا ہے, تبدیل ہوتا ہے, اور گرمی کے اندر جو چیزیں خاص طور سے ڈینجرس ہوتی ہوئی, گرمی میں ہوائیں بہت تیز چلتی. سردی میں بھی ہوتا ہے یہ کبھی کبھار, لیکن اس کو اتنا نہیں ہوتا, لیکن گرمی کے اندر ہوائیں تیز چلتی. کیوں گرمی میں ہوا تیز چلتی معلوم آپ کو؟ اس لیے کہ گرم ہوا کی خصوصیت ہوتی ہے وہ اوپر کی طرف بڑھتی ہے, ہاٹ گیسز, اور کولڈ نیچے سے آتی. اسی لیے آپ جب بھی بارش کے موسم میں بولتے ہیں نا آج گرمی ہو تو رہی, تو بارش آنے والی, چونکہ کیا ہے, بادل جب آ رہے ٹھنڈے ہیں تو گرم ہوا اس سے پہلے آنا شروع ہوتی تھی, اور پھر اس کے بعد بارش شروع ہوتی. تو گرم میں ہوائیں اوپر جاتی ہیں, ٹھنڈی نیچے رہتی ہے. تو گرمی کے دنوں میں کیا ہوتا ہے, کئی جگہ دن اور رات کے جب تغیر ہوتے ہیں تو وہاں ٹھنڈی ہوا گرم ہوا سے ملتی ہے, تو گرمی میں ہوائیں تیز چلتی. اور انہی وقتوں میں طوفان بھی بہت آتے ہیں, کچھ تیز ہواؤں کا چلنا, طوفان کا آنا, یا گرمی کی شدت بڑھنے سے آپ اللہ سے دعا کر سکتے بارش کی. تو گرمی کی اگر شدت بڑھتی ہے تو آپ کیا کریں, نماز استسقاء کے لیے کر سکتے ہیں. یا گرمی لمبی چلے اور بارش کا موسم آ گیا اور بارش نہیں ہو رہی, تب بھی نماز استسقاء کر سکتے. یا گرمی کا موسم ہے اور اس کے اندر تیز ہوائیں چل رہی, کبھی کبھی گرمی کے موسم میں طوفان بھی آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو کیا بولتے ہیں اس کو, بے موسم بارش بھی ہو جاتی ہے. تو ایسے موقع پر آپ کیا کریں گے, تو پہلا, اگر گرمی کا موسم ہے اور وہ بڑھتا چلا گیا, اس کے حد سے تجاوز ہوگا اور اب بارش کی ضرورت ہے, تو نماز استسقاء سب لوگ جمع ہوں گے, شہر کے باہر جائیں گے عیدگاہ وغیرہ کے اندر, اور وہاں نماز ہوں گی بارش کی. یہ ہو گیا. اگر ویسا نہیں, گرمی کا موسم ہے جو کنٹینیو ہونا چاہیے, بارش کا موسم نہیں آیا لیکن طوفان آ گیا, بارش آ گئی, تو کیا کرنا چاہیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آندھی طوفان آتا تو کیا کرتے, مسجد کی طرف جاتے, نماز پڑھتے, اور اگر نماز نہ پڑھتے تو انڈیویجولی کیا کرتے, سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرتے, چونکہ یہ دو صورتوں سے بہتر کوئی صورت نہیں اللہ میں پناہ مانگنے کے لیے. تو ہم کو کیا کرنا ہے, یہ باتیں معلوم ہوگی. مرد ہے نماز پڑھ سکتا ہے, نماز پڑھ لے, نہیں پڑھ سکتا تو سورہ فلق سورہ ناس پڑھے. عورت ہے نماز پڑھ سکتی, پڑھ لے, نہیں پڑھ سکتی ناپاکی کی حالت کی وجہ سے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ لے. اور نماز استسقاء کے لیے اگر موسم تجاوز کر گیا, گرمی کا ٹائم ہو گیا, اب بارش کا ٹائم آ چکا تھا, نہیں آ رہی بارش, تو پھر جا کے نماز پڑھے. تو گرمی کے موسم میں یہ بھی میں نے ڈال دیا ہوں کہ گرمی کے موسم میں ایسا اگر موسم ہو تو آپ دعائیں وغیرہ کرنے کے لیے نماز استسقاء بھی کر سکتے ہیں. اور نماز استسقاء کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم لوگ جو ہے اگر گرمی کے موسم میں آندھی طوفان آ جائے تو پناہ مانگنا, اور ہوا وغیرہ پہ لعنت نہیں بھیجنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہواؤں کو برا بھلا کہنے سے منع کیا. کیوں منع کیا, کہا کہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے. تو ہواؤں سے پناہ مانگنا ہے خطرناک والی, لیکن ان پہ لعنت ملامت نہیں کرنا چونکہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چند باتیں تھی جو میں نے مناسب سمجھی کہ سمر سیزن جب آتا ہے تو ہم نے کیا کرنا چاہیے, کیسے اس سیزن کو گزارنا چاہیے, کیا ادب کا خیال رکھنا چاہیے, کیا اس کے مسائل ہے جو جاننا چاہیے, کیا باتوں کو خاص خیال رکھے, کیا باتوں میں احتیاط کرے اور کیا باتوں کو نہ کرے, اور کیا باتوں کو کرے. کوشش کی کہ جو عام طور سے شہری زندگی میں ہوتا ہے اور ہمارے ماحول میں ہوتے باتیں رکھی. اسپیشل علاقوں میں اسپیشل چیزیں, کوئی کہا بس گرمی کا موسم ہے تو لیکچر کا ہم کیا کریں, ہوتا ہے نا کچھ علاقے دنیا کے, ان کے لیے نہیں تھا یہ, جہاں ہوتا ہے ان کے لیے بات بہرحال رکھی گئی تاکہ گائیڈنس اس موسم میں بھی ہم کیا کر سکتے وہ بہرحال ہم کو ملے. اس کے دن بڑے اور راتیں چھوٹی ہے تو کوشش کرے کہ آپ عبادتیں کریں,
رب کو راضی کرے زیادہ سے زیادہ، اور ان دنوں کا زیادہ سے زیادہ جو فائدہ اٹھانے کی بہرحال ہم کوشش کریں۔ تو ہر موسم اللہ کی نعمت ہے اور اس نعمت سے ہم کو فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو آج ہم نے گرمی کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر موسم کا ہمیں صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمالوں کو جو قبول کرے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہم کو جو ہے اپنی کتاب کو اور اس کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنے والا بنائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک